تمام سننے والوں کو ہمارا سلام. اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمارا فارمیٹ چینج ہے. تھوڑا سا نہیں، آپ کو تو بہت لگے گا، اور اس کے لیے ہم اپنے لسنر سے پہلے سے معذرت چاہ رہے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو کچھ ٹائمنگ کا ڈفرینس. میں آسٹریلیا میں ہوں، عامر لندن ہوتے ہیں، ہمارے ماڈریٹر صاحب پاکستان میں کراچی میں ہوتے ہیں، اور کچھ میری مصروفیات. آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بھی قصوروار ہوں اس کا. تو یہ فارمیٹ کیوں چینج کیا؟ صرف آج کی ایپیسوڈ کے لیے، اونلی فار ٹوڈے. اس کی وجوہات جو ہے نا میں نہیں بتا سکتا. میں عامر کو کہوں گا کہ عامر آپ آئیں اور آپ بتائیں. تو لے کے آتے ہیں ہم اپنے دوست عامر کو. السلام علیکم عامر. السلام علیکم ممتاز صاحب. السلام علیکم ایوری ون. اینڈ here we are yet وعلیکم again السلام. another وعلیکم stream السلام. of Spooky Haunted Tale. And I hope everyone is fine. اور یہ کہ سارے جو ہیں پھوڑ دیں لائک کے بٹن کو اور شیئر کر دو بھائی. اور ہاں، تو ممتاز صاحب اس کے اندر یہ مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس کافی عرصے سے ایک چیز تھی، ایک میرے ذہن میں تھی، اور وہ میں نے آپ سے بھی ذکر کرا تھا. اور یہ کہ ہم گائے بگائے اس چیز کے اوپر ہم لوگوں نے بات بھی کری، اور پھر ہم نے کنسنسس سے ہم نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرا کہ جو آپ کی جو ایئرپورٹ اسٹوریز ہیں، جو ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ہزاروں لوگوں نے سنی اور ہزاروں لوگوں نے پسند کری. اور آپ کی جو شہرت ہے اور جو آپ کو لوگ جانتے ہیں وہ انہیں اسٹوریز کی وجہ سے جانتے ہیں، اور آپ نے زندگی کا ایک عرصہ گزارا ادھر اس جگہ پہ. تو وائی ناٹ اس کا جو ہے ایک پورا ایک اسٹوری بنائی جائے، اور اس کو ایک بڑے اس کے اندر مختلف اسٹوریز کو پبلک کو اور ہمارے ویورز کو اپنا پیش کرا جائے اور وہ اس کو سنیں. بیسکلی یہ میری بہت زیادہ اپنا جسے کہتے ہیں کہ خواہش تھی. ممتاز صاحب سے زیادہ تو یہ میری خواہش تھی. ممتاز صاحب کہتے تھے نہیں یار چھوڑو. میں کہا نہیں، یہ آپ کی سٹوریز ہیں اور یہ ہمارے چینل کا آرکائیو کا حصہ ہونی چاہیے. تو لیٹس سی اینڈ انجوائے آفٹر دا سٹوریز جو ہیں. پھر اچھا ہم لوگ جو ہے چٹ چیٹ کریں گے. اچھا، ایک عامر میں بات آپ کے ساتھ کر دوں. اصل میں آپ تو مجھے معلوم ہے بہت دن سے یہ بات مجھے کہہ رہے تھے، بلکہ پیچھے پڑے ہوئے تھے آپ میرے. جی 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 جی. اور مجھے خود ہی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ایک چینل پہ میں یہ سارے ٹیپس سنا چکا ہوں، اور الحمدللہ ان سارے ٹیپس پہ مور دین 30,000، مور دین 40,000، اور ایک ٹیپ تو ایسا ہے جس پہ مور دین 1 لاکھ آپ کو پتہ ہی ہے وہ ویوز آئے. تو اس میں آپ نے کہا نا ایئرپورٹ اسٹوری، اس میں ایئرپورٹ اسٹوری کے ساتھ بھی کچھ 2-4 اسٹوریز ہیں جو بہت زیادہ جو ہے نا ویورز میں پسند کی گئی ہیں. جی ہاں جی. تو شاید وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. مجھے نہیں پتا ابھی کہ آپ نے اور انس نے مل کے کیا مطلب میرے پیٹھ پیچھے جو ہے نا سازش کی ہے. جو آپ نے ریکارڈ کرا تھا، ہم نے اس کو کمپائل کر دیا، اور پھر ہم نے اس کو انس کو بھیج دیا تھا. پھر انس نے اور میں نے ڈیسائیڈ کرا کہ کون کون سی لگانی ہے، اور وہ ہم لوگوں نے لگا دی. ہاں وہ اور یہ کہ پبلک کو ایک ہورر کا جو ہمارا ایک لفظ ہے نا ہورر، اس کا جو ہے ہم ہورر کی فیل کرائیں ہم کہ ایئرپورٹ اسٹوری. اور یہ کہ اسٹوریاں سننے کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم تھوڑا سا اس پہ چٹ چیٹ کریں گے، اور جس سے ہماری یوزول ہوتی ہے. لیکن ہماری آج کے دن کوئی ایسی اینڈنگ اسٹوری نہیں ہوگی. آج صرف جو ہے اسپیشل ایئرپورٹ اسٹوریز، ہارر اسٹوریز ود ممتاز عالم صاحب ایکسکلوسیو ہے. تو آئیے چلیں سنتے ہیں. چودھری وحید احمد سرائے عالمگیر کے ایک نوائی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کا ننیال اور رشتہ دار دوسرے گاؤں میں رہتے تھے جو ان کے گاؤں سے تھوڑا سا فاصلے پر تھا. اب ایک گاؤں سے لے کے دوسرے گاؤں تک جو فاصلہ تھا اس میں کوئی یہ 95 کی بات ہے. اس زمانے میں نہ کوئی روڈ بنی ہوئی تھی، نہ کوئی ٹرانسپورٹ تھی. لوگ پیدل ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جایا کرتے تھے، اور یا پر بہت ایک سائیکل ہوتی تھی اس پہ جاتے تھے. تو یہ چودھری صاحب بھی اپنے نانی کے گھر اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے گھر اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں جایا کرتے تھے پیدل.
تو راستے میں ایگریکلچر لینڈ تھی, سارے کھیت تھے. تو ایک دن ان کو کوئی سانپ نظر آیا جو ان کی پگڈنڈی پہ, پیدل چلنے والی پہ آ گیا. تو یہ اکثر جب بھی گاؤں کے لوگ جاتے ہیں تو ایک ڈنڈا ضرور ہاتھ میں لیتے ہیں. وہ لیتے اس لیے کوئی جانور ہو, کوئی مطلب اس کی ضرورت پڑے تو اس ڈنڈے کا استعمال کریں. انہوں نے اس ڈنڈے سے اس سانپ کو مار دیا. مار تو دیا, یہ چلے گئے, پہنچ گئے. اب جب یہ وہاں سے واپس آئے تو ایک دوسرا سانپ ان کے پیچھے لگا. انہوں نے بڑی مشکل سے جان بچا کے یہ اپنے گھر واپس آ گئے. اب جب بھی یہ اس راستے پر اپنے رشتے داروں کے گاؤں پر جایا کرتے تھے, اس پگڈنڈی پہ سے 3-4 دفعہ وہ سانپ کھیتوں میں سے نکل کے ان کے پیچھے بھاگتا تھا. اور اب یہ پریشان ہو گئے تھے کہ کس طریقے سے اس سانپ سے نہ اپنی جان بچائیں, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک سانپ میں نے مارا ہے. اب یا تو وہ سانپ کا میل تھا, وہ اس کو مار دیا, فیمیل اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی, یا فیمیل کو مار دیا تھا, اس کا میل پیچھے پڑا ہوتا. یہ ان کے دماغ میں تھا کہ یہ جوڑا ہوتا ہے, اس میں سے کسی ایک کو مار دو تو دوسرا جو ہے نا وہ پھر اس بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے. خیر یہ اپنے رشتے داروں کے پہنچے اور انہوں نے کوشش کی کہ مغرب سے پہلے پہلے میں اپنے گاؤں واپس آ جاؤں اجالے میں. یہ اپنے گاؤں واپس آ رہے تھے تو مغرب کا ٹائم ہو گیا اور آہستہ آہستہ سردیوں کی رات تھی, اندھیرا ہونا جلدی شروع ہو گیا. اب جب یہ آدھے راستے میں پہنچے تو اندھیرا ہو چکا تھا. انہوں نے دیکھا کہ کھیتوں کے درمیان میں کچھ آگ جلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈر و خوف کے مارے میں دیکھتا ہوں. ایک تو مطلب ان کو مطلب عجیب تعجب سا ہوا کہ اس وقت کھیتوں کے درمیان میں آگ کس نے لگائی, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ مغرب کے بعد پھر کھیتوں میں نہیں کام کرتے اور وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, باہر نہیں رہتے. لیکن انہیں تھوڑا سا ایک پناہ چاہیے تھی تھوڑی دیر کے لیے. یہ اس سانپ سے بھی ڈر رہے تھے اور اندھیرے سے بھی ڈر رہے تھے. جب یہ آگے اس آگ کی طرف بڑھے تو آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بیچ میں وہ جیسے سردیوں میں لوگ آگ جلا کے وہ ہاتھ وغیرہ سیکتے ہیں, اس طریقے سے آگ جلی ہوئی ہے. اور اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں جو ہیں وہ 4 یا 5 سال سے زیادہ نہیں تھی. کوئی 3 سال, کوئی 4 سال, کوئی 5 سال. اس ایج کے بچے اس آگ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ سیک رہے ہیں. اور انتہائی خوبصورت بچے, گولڈن ہیئر ان کے بتاتے ہیں, گولڈن آئیز بتاتے ہیں. تو انہیں یہ حیرانی ہوئی کہ یہاں پر تو اس وقت رات کے ٹائم, شام کے ٹائم کوئی بڑا بھی نہیں باہر نکلتا. یہ اتنے خوبصورت بچے جو اس گاؤں کے بھی نہیں لگتے تھے, یہ باہر اور اتنی چھوٹی ایج کے یہ آگ جلا کے کیا کر کے رہے. تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے بولا بیٹا آپ لوگ کس گاؤں میں رہتے ہو, کہاں آپ کا گھر ہے, اور آپ یہ اس وقت باہر کیوں بیٹھے ہو ٹھنڈ میں. تو اس نے کہا جس وقت میں گیا نا, ان کے پاس گیا تو وہ ایک عجیب سی لینگویج میں کچھ سنگنگ کر رہے تھے. نہ وہ پنجابی تھی نہ اردو تھی, کچھ عجیب سی زبان تھی جس میں وہ ایک گانا سا گا رہے تھے لے میں. اور جس وقت میں نے ان سے یہ سوال کیا تو اسی میں سے ایک بچے نے جواب دیا, اور جواب میں میرا نام لیا کہ اس نے پنجابی میں اس کو کہا کہ ہم آگ سیک رہے ہیں, ہاتھ سیک رہے ہیں, وہی تو بھی سیک لے. تو یہ حیران یہ ہوئے کہ یہاں پر تو مطلب مجھے کوئی جانتا نہیں, یہ اتنے چھوٹے بچے کس گاؤں کے ہیں وہ بھی مجھے نہیں جانتے, اس نے بائی نیم مجھے کیوں کہا, اس نے مجھے نام کیسے پکارا, میں کیسے یہ میرا نام جانتا ہے. انہیں حیرانی ہوئی. اس نے پھر کہا بچے نے, وحید ہاتھ سیک لے. یہ تھوڑا سا شک میں پڑے. انہوں نے بولا بھائی یہ معاملات کچھ دوسرے ہیں, ادھر سے نکلنا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا بیٹا آپ بیٹھو میں جاتا ہوں. انہوں نے پیچھے مڑ کے چلنا شروع کر دیا تیز تیز. تو پیچھے سے وہ سارے بچے ہنسے, جیسے مذاق سا اڑاتے ہیں نا, وہ ہنسے اور کہا وہ ڈر کے نس گیا, بھاگ گیا مطلب. خیر انہوں نے اور اپنی اسپیڈ بڑھا دی ہے, پگڈنڈی پہ آئے اور ہانپتے کانپتے بھاگتے گرتے اور اپنے گھر کی طرف رخ کیا. بھاگتے بھاگتے ان کو کہیں ٹھوکر لگی, یہ گرے
संभल संभला के उठे तो इन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि मैं देखूं तो ये मेरे पीछे तो नहीं आ रहे। तो जब इन्होंने नजर डाली तो वहां पर ना कोई बच्चा था, ना आग थी, ना इनके पीछे कोई भाग रहा था। तो फिर ये जितनी दूर आ गए थे, ये उस तजस्सुस में दोबारा उस तरफ गए कि मैं जाके तो देखूं ये मामला क्या है। ये अभी आग भी जल रही थी, 4-5 बच्चे भी थे, और अच्छा वो बिल्डिंगें तो होती नहीं वहां पर, दूर दूर तक नजर आ रहे क्योंकि छुप गए होंगे कहीं। वो तो खेत और मतलब ओपन फील्ड थी। ये दोबारा उस जगह पर गए। इन्होंने जाके देखा तो ना कोई आग जली हुई थी वहां पर, बल्कि आग की कोई निशानी, कोई लकड़ियां जली हुई, कोई राख का निशान, कुछ नहीं था उस जगह पर, ना वो बच्चे थे। फिर ये समझे कि नहीं भाई, ये तो इंसानी मखलूक थी ही नहीं, वरना आग का निशान तो होता, कोई आग पड़ी होती, कोई कोयले होते, कोई राख होती, कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने दौड़ लगाई और ये अपने भागते कूदते घर आए, माँ को आके माजरा सुनाया आपने। और उसके बाद जो इन्हें बुखार चढ़ा है तो ये 10 दिन तक बुखार में तपते रहे। 95 के बाद उनकी शादी भी हुई, वो इस किस्से को नहीं भूले। खैर 2015 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज तक वो राज अफशा नहीं हुआ कि वो बच्चे कौन थे, कौन इनको मिला था। तो इस किस्म के वाकयात उस गांव में अभी भी होते हैं। सराय आलमगीर का वो गांव है। वाकया ये है कि जिस दोस्त के मैंने कज़न का वाकया आपको सुनाया था पे आकर ना, ये उसकी बहन है। अब इसकी बहन की उम्र जब 16 या 17 साल की थी, तो जब से इसको जो है ना एक चीज़ इसके कमरे में आती थी, जो इसको नज़र आती थी जब ये सोती थी, और वो सोने का टाइम जो है ना एक फिक्स था, मतलब रात को 1 बजे 1:30 बजे के करीब एक ऐसा शेडो सा इसको नज़र आता था रात को कमरे में, कि ये खुद भी उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाती थी, वो परेशान हो जाती थी। एक दिन इसने इग्नोर किया कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है, तो उसमें मैं डर गई हूँ, आँख खुल गई है। फिर वो दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। फिर इसने अपने जो है ना घर वालों से ज़िक्र किया इस बात का, तो उन्होंने पूछा कि भाई किस टाइप का है, तो इसने एक जो उसकी शक्ल वाज़ेह नहीं थी, उसने एक बताया कि जैसे बच्चों का कार्टून आता था हम्टी डम्टी किसी ज़माने में, तो कहने लगी उस टाइप की शक्ल है, बड़ा सा मुँह है, बड़ा सा सर है, गोल-गोल आँखें, बड़े-बड़े कान, और वाज़ेह कोई शक्ल नहीं है, और वो एक हैबला सा जो है ना मुझे नज़र आता है, और पूरे कमरे में मौजूद होता है आस-पास, और मैं सो भी नहीं रही होती हूँ, मैं जाग रही होती हूँ। ये इंतहाई खूबसूरत लड़की थी क्या बल्कि अभी भी है, लेकिन वो ये उस वक़्त की बात है जब इसकी एज 16 या 17 साल की होगी। उसके घर वालों ने पहले उसका मेडिकल पूरा चेकअप कराया, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, साइकोलॉजिस्ट से पूरे उसके सेशन लिए। वो इस तरफ बिल्कुल नहीं गए, उन्होंने बोला ये इसका कोई साइकी प्रॉब्लम है, रात को या तो ख्वाब देखती है, डर जाती है, या कोई वैसी ही इसको प्रॉब्लम है नफ्सियाती। लेकिन जब सारे डॉक्टरों से इलाज करा लिया और उससे किसी किस्म की कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर इनके पड़ोस में कोई साहिबा रहती थी मोहतरमा, उन्होंने मशवरा दिया कि आप जो है ना किसी आलिम से और इससे भी दम दुरूद, और तो उन्होंने फिर किसी आलिम से भी राब्ता किया। उसने फिर पानी पढ़ के दिया, और उसने कहा कि जब ये सोते वक्त बिस्तर पे जाएं तो उस पानी के छींटे मार लें, आसपास अपने जिस्म पे छींटे मार लें, कमरे में उस पानी के छींटे मार दें, और फिर कुछ पढ़ने को बताया कि ये पढ़ के आप सो जाएं तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, कोई चीज़ नहीं आएगी। उससे फ़ायदा तो हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, अब उसमें गैप आने लगा। मतलब जैसे वो चीज़ इसको रोज़ नज़र आती थी, अब वो 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद, फिर उसका वो गैप बढ़ गया, अब वो हफ्ते के बाद नज़र आने लगी। लेकिन मुस्तकिल मतलब मुकम्मल तौर पे ना ख़त्म नहीं हुई, नज़र आती, लेकिन वो इतनी अब आदी हो चुकी थी कि उसने डरना छोड़ दिया उससे, क्योंकि वो तो सिलसिला चल ही रहा था। 2 ढाई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। इनका आलिम का इलाज भी चलता रहा, और वो पानी भी पीती रही और पढ़ती भी रही, और इसी तरीके से
دن گزرتے گئے اور 2-2.5 سال کا عرصہ گزر گیا. جب یہ 18 یا 19 سال کی ہو گئی تو ایک جگہ اچھا رشتہ آیا، بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے اس کی شادی کر دی. اب جب وہ شادی ہو کے اپنے سسرال میں گئی تو وہاں پر اس کو 2-4 دن بعد پتہ چلا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ الکوہلک ہے، وہ ڈرنک کر کے گھر میں آتا ہے. تو اب ان کا یہ پرسنل میٹر تھا، اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا نہیں. تو وہ جس وقت ڈرنک کر کے آتا ہے تو وہ ویسے ہی آدھا ہوش میں ہوتا، آدھا نہیں ہوتا. اور اس کو یہ محسوس ہوتا کہ کمرے میں جب میں اپنی وائف کے ساتھ ہوتا ہوں تو کوئی تیسرا شخص بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ میری وائف سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، میری وائف بھی اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے. اس نے جو ہے نا وائف پہ شک کرنا شروع کر دیا. اب یہ اس سے بولے، اس نے بولا آپ دیکھ لو کمرے میں کون ہے. اس کا فون چیک کرنے لگا کہ تم رات کو میں سو جاتا ہوں تم فون پہ کسی سے بات کرتی ہو. فون بھی اس نے پورا ریکارڈ چیک کرا دیا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، اور تم ریکارڈ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہو. جب میں سو جاتا ہوں تم کسی سے بات کرتی ہو ٹیلی فون پہ، تمہارا کسی سے تعلق ہے. وہ قسمیں کھائے بتائے. اب وہ شک میں جو ہے نا رہنے لگا اس کے ساتھ. بعض دفعہ صبح آفس جائے اور اس کو بغیر بتائے جو ہے نا گھر واپس آ جائے کہ میں دیکھوں کہ میری وائف کیا کر رہی ہے. اس طرح کا سے مطلب یہ ہے کہ اس کو شک کرنے لگا، اور اس کو کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا. لیکن جب ایک کمرے میں ہوتا تو وہ باتوں کی آوازیں آتی. اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. ان کی ایک بیٹی ہوئی، اور اب وہ اتنا شکی ہو گیا کہ جس وقت یہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ کچن میں اس کے پیچھے جاتا، تو وہ آوازیں اور لوگوں کی کسی چیز کی موجودگی کا احساس اس کو بھی ہوتا، نظر اس کو کچھ آ نہیں رہا ہوتا. اور یہ اس پہ یہ شک کر رہا تھا، اس کا ذہن اس طرح بالکل نہیں جا رہا تھا کہ یہ کوئی اور معاملات ہیں. یہ بیوی پہ شک کر رہا تھا کیونکہ یہ ڈرنک کرتا تھا. یہ اپنے ہوش میں تو ہوتا نہیں تھا، اور نہ اس میں سوچنے کی صلاحیت رہتی تھی کہ کوئی صحیح بات کو سوچے سمجھے یا صحیح نتیجے پہ پہنچے. اس کا دماغ اس طرف لگ گیا کہ اس کی بیوی جو ہے نا کسی اور سے تعلق ہے، کیونکہ بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی وہ. تو کرتے 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 آخر میں اس نے کیا فیصلہ کیا کہ اس بیوی کو بولا کہ میں تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. یہ اس کو لے کے ساتھ گیا اور اپنے اس کی لڑکی والوں کے گھر میں نا ماں باپ کے اپنے سسرال میں اس کو لڑکی کو چھوڑا، اور ان گھر والوں کے سامنے بولا کہ ایسے ایسے یہ کسی سے تعلق رکھتی ہے، ٹیلی فون پہ بات کرتی ہے، مجھے بتاتی نہیں ہے. میں اس کو آپ سب لوگوں کے سامنے ایک طلاق دے رہا ہوں، اور یہ موقع دے رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو سدھار لے، تو میں اس کو آ کے باعزت طریقے سے لے جاؤں گا. اور اگر اس نے اپنے کا سلسلہ یہ ختم نہیں کیا تو پھر میں اس کو دوسری اور تیسری طلاق دے کے پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاؤں گا. خیر اس کے گھر والے بھی بہت پریشان ہوئے، انہوں نے بھی اس کی منتیں سمجھتی کی کہ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی کردار کشی مت کرو، ایسا نہیں ہے. کیونکہ گھر والے جانتے تھے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کہ اس کو رات کو اس طرح کا آتا ہے، اس کا علاج چل رہا ہے. تو پھر گھر والوں نے اس کو بتایا، اس کو کہا کہ دیکھیں اس کا ایسا ایسا علاج چل رہا تھا کسی عالم کا، اور اس کو ایسے نظر آتی تھی، تو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی شک پڑا ہو. لیکن وہ نہیں مانا کیونکہ وہ اس کی کردار کشی پہ اترا ہوا تھا. وہ خیر چھوڑ کے چلے گا. یہاں پر اس کا علاج وہی اسی طرح سے ہوتا رہا جو پہلے ہوتا تھا. وقت گزرتا گیا، لڑکی کو تو وہ چھوڑ گیا اپنے گھر والوں کے پاس، لیکن وہ جو چیز تھی وہ اس کے پاس وہیں رہ گئی اسی گھر میں. اب وہ لڑکی کے بجائے، کیونکہ لڑکی کو تو وہ تنگ نہیں کرتی تھی، وہ اس نے اس کے شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے شوہر نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، اس کو گھر چھوڑ کے آیا. اب وہ اس کے شوہر کے پیچھے پڑ گئی. ابھی بھی شوہر کو آوازیں آتی ہیں باتوں کی، اسی طریقے سے اپنے آس پاس کسی چیز کو محسوس کرتا تھا وہ. تو پھر اب اس کے شوہر نے سوچا کہ
اب وہ تو ہے میری بیوی کو تو میں چھوڑ آیا شک کر کے، اور وہ اس گھر میں موجود بھی نہیں ہے، تو اب یہ میرے بیڈ روم میں کون باتیں کر رہا ہے اور کس کی آواز آ رہی ہے اور کس کی موجودگی مجھے آس پاس ظاہر ہو رہی ہے. اس نے بھی تھوڑے دن اوائڈ کیا، لیکن جب یہ معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے تو پھر اس کے دل میں خیال آیا، ذہن میں، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نہ جانے میں نے جو انجانے میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر لی ہو، اور واقعی کوئی ایسا مخلوق ہے یا ایسا کوئی اثر ہے جس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہوں گے، اور میں اس کی کردار پہ شک کرتا تھا. یہ خود ہی اپنے آپ سے سوچ سوچ کے باتیں کر رہا تھا تو پریشان رہ رہا تھا. اس نے سگریٹ جلائی اور سیکنڈ فلور پہ رہتے تھے وہ، ٹیرس پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اسموکنگ کر رہا تھا. تو اس کو اچانک محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی بندہ جو ہے اس کے پیچھے آس پاس کھڑا ہوا اور بہت قریب ہے. تو جب اس نے تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ اتنا قریب لگا کہ اس کو یہ فیل ہوا کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ اس کے شولڈر پہ رکھا ہوا ہے پیچھے سے. تو اس نے پیچھے مڑ کے نا اس کو جیسے ہٹانے کی کوشش کی، اور اسی اثنا میں کسی نے ایسا لگا جیسے ٹانگوں سے اس کو پکڑ کر اور ایسے اوپر اٹھایا بچے کی طرح، جبکہ اس کی 6 فٹ ہائٹ تھی، بڑا ہٹا کٹا جوان تھا، اچھا مطلب تگڑا قسم کا بندہ تھا. بولا مجھے بچوں کی طرح کسی نے اٹھا کے پیروں سے اور بال کی طرح سیکنڈ فلور سے ٹیرس سے نیچے پھینک دیا. وہ تو شور مچ گیا. اچھا اتفاق سے اس دن اس کے گھر میں اس کے ماں باپ، مطلب لڑکے کے ماں باپ اور کوئی نہیں تھا، صرف اس کی جو بچی تھی چھوٹی وہ تھی. اب وہ روتی ہوئی جو ہے نا وہ بچی باہر آئی، اس نے چیخنا چلانا شروع کیا. اس کا باپ جو ہے نا زخمی حالت میں نیچے پڑا ہوا تھا، 3-4 جگہ سے بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو محلے والا تو کوئی آیا نہیں. بچے تو آج کل موبائل کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے. اس نے جا کے اپنے بابا کا موبائل اٹھایا اور اس کو اوپن کر کے جو لاسٹ کال تھی اس پہ اس نے ٹچ کیا تو وہ کال لگ گئی. وہ کال جو ہے وہ بچی کے خالو کو مل گئی، مطلب اس بندے کے ہمزلف کو. ایک بہن کا شوہر یہ تھا اور جو دوسری بہن کا شوہر تھا اس کو کال مل گئی، کیونکہ وہ اپنے سسرال میں صرف اس اپنے ہمزلف سے ہی رابطے میں رہتا تھا، اس سے بات چیت کرتا تھا. وہ کوئی کال کی ہوگی تو وہ موبائل میں لاسٹ کال تھی، وہ بچی نے دبایا تو خالو سے مل گئی. بچی نے رو رو کے پورا ماجرا بتایا کہ ایسے ایسے پاپا گر گئے اور بہت زخمی ہیں. تو وہ خالو اپنے اور دوسرے گھر والوں کو لے کے رش کرتا ہوا فوراً ان کے گھر پہنچا، اٹھایا اس کو ایمبولینس میں ہاسپٹل لے گئے. اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، کالر بون فریکچر ہو گئی تھی اور پورے جسم پہ زخم تھے، 3-4 جگہ سے بلیڈنگ ہو رہی تھی. یہ کم سے کم 1 ہفتہ 10 دن ہاسپٹل میں رہا، لیکن سروائیو کر گیا، جان نہیں گئی. جب یہ ہاسپٹل سے ریلیز ہوا تو پھر اس کو ریئلائز ہوا. اس نے بولا کہ یار میں جو ہے نا اپنے گھر جاتا ہوں اور سسرال جا کے نا بیوی سے معافی مانگ کے اس کو لے کے آتا ہوں. اس نے ایسے ہی کیا. یہ گھر گیا، ہاسپٹل سے جب صحیح ہو گیا وہاں پر جا کے اس نے بیوی سے معافی مانگی، اپنے سسرال والوں سے اپولوجائز کیا اور عزت سے محبت سے وہ اپنی بیوی کو لے کے واپس اپنے گھر آ گیا. بیوی بھی گھر آ گئی. معاملات پھر بھی ختم نہیں ہوئے. ان کے فریج کھلنے کی آواز آتی، کچن میں لائٹ جلنے کی آواز آتی. اب ان دونوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہستی اس گھر میں موجود ہے جو ہمارے آس پاس رہتی ہے. لیکن اب وہ شک والا پہلو جو ہے نا ختم ہو گیا. اب وہ میاں اس کو شک نہیں کرنے لگا کیونکہ اس نے خود دیکھ لیا تھا. اسی طریقے سے زندگی گزرتی رہی. ان کے ایک بچہ ہوا، ایک بیٹی پہلے تھی، جب دوبارہ یہ وائف کو لے کے آیا تو اس کے ساتھ ایک بچہ ہوا، انتہائی خوبصورت بچہ. اب اس بچے کی حالت یہ ہے کہ وہ 4 یا 5 سال کا ہو گیا ہے. وہ انویزیبل چائلڈز کے ساتھ کھیلتا ہے.
اس کی ماں دیکھتی ہے, رشتے دار دیکھتی ہے, جو میری دوست ہے اس کی خالہ وہ بھی دیکھتی ہیں. انہوں نے خود فیل کیا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی سی سائیکل پہ کسی دوسرے کو بٹھا رہا ہوتا ہے. اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے, یہ پیچھے سے دھکا دے رہا ہے, کوئی دوسرا چلا رہا ہے, وہ نظر نہیں آتا. پھر یہ سائیکل چلاتا ہے, کوئی دوسرا اس کو دھکا دے رہا ہوتا ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اسی طریقے سے اس کی ماں جو ہے نا پوچھتی رہی کہ بیٹا آپ کس کے ساتھ کھیلتے ہو؟ کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. پھر ایک دن یہ دیکھا کہ اس نے باہر آنگن میں نا وہ چھوٹی فٹ بال لاگی تھی, تو فٹ بال سے مارتا ہے کک, ادھر سے یہ کک مار رہا ہے تو بال اس طرف جا رہی ہے, دوسری طرف کوئی بھی نظر نہیں آ رہا, لیکن وہاں سے بھی بال اسی اسپیڈ سے واپس آ رہی ہے جیسے وہاں سے کسی نے کک ماری ہو, اور وہ بال پھر اس کے پاس آتی ہے. اس کی ماں نے پوچھا بیٹا آپ کس کے ساتھ کھیل رہے ہو, کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ اپنی توتلی سی زبان میں ماں کو بولتے ہیں ماما آپ کو میرے دوست نظر نہیں آتے؟ تو ماں نے پوچھا کہ نہیں مجھے تو نظر نہیں آتے. اچھا بتاؤ کیا نام ہے تمہارے دوستوں کا؟ کہلا ایک سمی ہے, ایک عیسیٰ ہے, اور آپ کو یہ سامنے نظر نہیں آ رہے فٹ بال کھیلتے وہ میرے ساتھ؟ سائیکل پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ کمرے میں بھی بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے ان سے, اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کی ماں کو نظر نہیں آتے. وہ بچہ ابھی بھی موجود ہے, اور وہ ابھی بھی انویزیبل بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے. ان کے ساتھ وہاں موجود ہے کوئی جن کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں. نقصان کوئی نہیں پہنچاتے, نہ ماں کو, اور اب نہ باپ کو, اور نہ بچے کو, لیکن ان کے ساتھ کوئی رہتا. ایک واقعہ تھا اسی علاقے کا جہاں پر آپ رہتے تھے, KD آفیسر سوسائٹی کا نا, اور جہاں میں نے بتایا تھا کہ میری بانجی کی شادی ہوئی تھی, اور اسی لان میں جہاں پر ان کا ولیمہ ہوا تھا, اور جس کا ذکر آپ نے بھی ایک پروگرام میں کیا تھا کہ جب آپ ریڈیو کر کے واپس آتے تھے 2-2:30 بجے, تو ایک بوڑھی عورت اس لان میں بیٹھی ہوئی ملتی تھی گارڈن میں, اور آپ نے 2-3 دفعہ دیکھا اور چوکیدار کو بھی اس کے بارے میں بتایا. تو یہ اسی علاقے کا واقعہ ہے. میری بھانجی شادی ہو کے وہاں گئی تھی, وہیں ان کا گھر تھا سسرال. تو ولیمے کے سیکنڈ ڈے یہ سونے لگی اپنے روم میں, تھکی ہوئی تھی, تو اسے سسرال والے نے بھی کہا کہ تم سو جاؤ, تھوڑی دیر آرام کر لو, کیونکہ ولیمے سے رات کو پھر کافی دیر ہو گئی تھی. تو یہ دوپہر کے ٹائم سوئی, مغرب ہو گئی. تو مغرب کے ٹائم اس کو ایسا لگا کہ اس کے پیر پہ کسی نے اٹیک کیا, تھپ تھپ آ کے نا اٹھایا. جب اس کی آنکھ کھلی تو وہاں پر کمرے میں کوئی نہیں تھا. تو اس نے سوچا کہ جو اس کی ہسبینڈ کی بہن ہے, نند جو ہے نا اس کی, وہ آئی ہوگی. اس نے, اب مجھے خیال نہیں رہا ہوگا, جب میری آنکھ کھلی چلی گئی ہوگی. اس نے اس کو اگنور کیا, کوئی ایسا خاص بات نہیں تھی. اور ذکر اس لیے نہیں کیا کہ 2 دن ہوئے تھے شادی کو, وہاں پر بالکل نیا ماحول تھا, نیا گھر تھا. اس نے میں کہوں گی اس قسم کا ذکر کروں گی تھی, ویسے اس نے اچھا نہیں سمجھا ذکر کرنا. ویری تھرڈ ڈے اس کی جو نند تھی وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی. اچھا وہاں پر جتنے بھی گھر ہیں زیادہ تر میں, وہ کیونکہ پہاڑی سا علاقہ ہے, تو زیادہ تر گھر میں بیسمنٹ بنے ہوئے. تو جس گھر میں یہ لوگ رہ رہے تھے, ان کا سسرال تھا, اس میں بھی ایک بیسمنٹ تھا. تو یہ وہ بیسمنٹ میں جا کے جو نا اس کی نند سو گئی. تو وہ اندھیرے سے ان کو ڈرتی تھی, لائٹ چلی گئی ایک دم. تو اس نے, میری بھانجی نے سوچا کہ یہ ڈر کے اٹھ جائے گی, اس سے پہلے کہ یہ ڈر کے اٹھے تو میں کوئی ایمرجنسی لائٹ لے کے اور چلی جاتی ہوں, اور بیسمنٹ میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں جلا کے, تاکہ اس کی آنکھ کھلے تو اس کو لائٹ نظر آئے. تو جیسے یہ بیسمنٹ میں وہ اس کمرے میں گئی لائٹ لے کے, تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ اس کی جو نند تھی وہ پہلے سے اٹھی ہوئی کھڑی ہوئی ہے. اندھیرا تو ہے لیکن اس نے دیکھا کہ وہ بیڈ سے اٹھی ہوئی کھڑی ہوئی ہے. تو اس نے, میری بانجی نے اس کا نام لیا اور کہا کہ نورین, یہ میں ایمرجنسی لائٹ لائی ہوں, اور مجھے پتا تھا تمہاری آنکھ کھلی کہ تم ڈر جاؤ گی, اور میں یہ رکھ کے واپس جا رہی ہوں. تو اس کی نند جو ہے نا بولی کچھ نہیں, صرف اس نے صرف یوں کہا ہوں, الفاظ نہیں استعمال کیے, لیکن ہوں کر کے آواز کا جواب دے دیا. تو یہ واپس آ گئی مطمئن ہو کہ چلو یہ اٹھ گئی, اب اس کی آنکھ کھل گئی ہے تو اب یہ دیکھ لے گی, ڈری نہیں.
جب یہ واپس آئی تو 1-2 گھنٹے بعد جب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے رات کو، تو اس نے ایسے ذکر کیا، نورین تم سو رہی تھی تو میں اس لیے ایمرجنسی لائٹ دے کے آ گئی تھی تمہیں کہ تم اٹھو گی تو مجھے پتا ہے تو لائٹ گئی تم ڈر جاؤ گی. بولنے لگی بھابھی میں تو آپ تو نہیں آئی میرے کمرے میں، اور میری تو آنکھ ہی اب کھلی ہے تھوڑی دیر پہلے، میں تو آرام سے سو رہی تھی. تو میری بھانجی نے کہا میں گئی ہوں تمہارے کمرے میں ایمرجنسی لائٹ لے کے تم سے بات کی، اور تم کھڑی ہوئی تھی بیڈ سے اور تم نے ہوں بھی کیا مجھے، تو میں مطمئن ہو کے واپس آ گئی. بولا نہیں بھابھی مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ آپ کب آئی ہو، نہ میں نے ہوں کیا اور نہ میں کھڑی ہوئی تھی، میں تو ابھی اٹھی ہوں اور بس اٹھ کے واپس آ گئی ہوں، جو لائٹ آ گئی تھی اس وقت. یہ بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا یہ کیا بج رہا ہے، اب یہ جھوٹی پڑ گئی. اس نے بولا کہ نہیں میں کیسے، بولا نہیں. انہوں نے پھر اس کا ذکر جو ہے نا اپنے سسر سے کیا، مطلب اپنے ہسبینڈ کے والد صاحب سے، وہ بھی PIA میں تھے. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ ہاں ایسے معاملات یہاں پر ہوتے رہتے ہیں، میں تم لوگوں کو اس لیے نہیں بتاتا تھا کہ تم لوگ ڈرو گے، اور خاص طور پر آپ کو، تو میری بھانجی کو کہا کہ آپ کو تو 2 دن ہوئے ادھر آئے ہوئے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں دوسرے تیسرے دن ڈرا دوں. اور ہوتا یہ ہے کہ ان کا جو دوسرا بیٹا تھا سلمان، اس کا نام ہے، نام بھی میں بتا رہا ہوں، مطلب جو میری بھانجی کا دیور تھا وہ BDS کر رہا تھا. پھر وہ اسپیشلائزیشن کے لیے لنڈن چلا گیا، ابھی آج کل لنڈن میں ہی ہے، وہاں پر پریکٹس کر رہا ہے ایز اے BDS ڈاکٹر. تو وہ پڑھتا تھا تو وہ اس کے کمرے میں بولتا تھا میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا، لیکن جب میں فجر کے لیے اٹھ کے جاتا ہوں تو اس کا روم کا دروازہ کھلا ہوتا تھا. تو میں یہ روز دیکھتا تھا کہ اس کے بیڈ پہ تو سلمان سو رہا ہے، اور بیڈ کے اور کمپیوٹر ٹیبل کے بیچ میں جو جگہ ہے اس پہ جب میری نظر پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا کوئی شخص سو رہا ہے، اور اس نے سفید چادر اوڑھی ہوئی بالکل کفن کی طرح. تو جب میں فجر کے لیے جاتا تھا تو میں نظر مار کے جاتا تھا، لیکن مجھے 2-3 دفعہ نظر آیا، اور جب میں فجر پڑھ کے واپس آتا تھا پھر اب میں نظر مارتا تھا تو پھر وہ وہاں پر نہیں ہوتا تھا، پھر سلمان اکیلا سو رہا ہوتا تھا. تو میں نے اس لیے سلمان کو اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، بالکل اس کی زندگی لائف نارمل چل رہی ہے، اور یہ اپنے پڑھائی میں دھیان دے رہے ہیں. اگر میں نے اس کا ذکر اس سے کیا تو اس کی پڑھائی بھی جائے گی، اور یہ میں گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، اور یہ ڈسٹرب رہے گا. تو مجھے لگا یہ مجھے 1 نہیں 2 نہیں کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا تھا سلمان کے بیڈ کے نیچے کوئی سو رہا ہوتا تھا، اور بالکل وہی کفن پہن کے، اور جب میں واپس آتا تھا تو وہ نہیں ہوتا تھا. صرف فجر کے ٹائم جو ہے نا 15-20 منٹ جب وہ پہلے سے سو رہا ہوتا تھا، میں اٹھتا تھا فجر میں تو مجھے اس ٹائم نظر آتا تھا. تو انہوں نے پھر اس گھر میں بتایا، جب انہوں نے یہ بتا دیا تو پھر سب کو ہی فیل ہونے لگا اس گھر میں، مطلب اس قسم کے واقعات ہوتے تھے. کوئی ادھر سے گزر کے جا رہا ہے، کوئی سلمان کے کمرے میں انٹر ہو رہا ہے، کوئی لائٹ جلا رہا ہے، کوئی کچن میں ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے، کوئی آگے کھڑا ہوا ہے، کبھی واش روم کی لائٹ جل رہی ہے، کبھی بند ہو رہی ہے. لیکن یہ لوگ مطلب ہیبیچول تھے اب اس کے، کیونکہ اب سب کو پتہ چل گیا تھا. میری بھانجی نئی اس گھر میں گئی تھی، اس کو بھی پتہ چل گیا تھا. اور جب مجھے اس نے میری بھانجی نے یہ واقعہ سنایا تو میں نے اس کے سسرال والوں سے بھی اور اس سے بھی یہ پوچھا کہ ایسے ایسے وہاں پر کوئی عورت بھی بوڑھی نظر آتی ہے اس گارڈن میں، تو اس نے بھی تائید کی. تو مجھے آپ کی بات یاد آئی کہ یہ بات آپ نے ایک پروگرام میں بتائی تھی، جب ان کے والد صاحب یا نکلتے تھے صبح فجر میں یا رات کو کسی وقت واک کر رہے ہوتے تھے تو ان کو بھی وہ بوڑھی عورت اس پارک میں بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی. اس نے بھی ذکر کیا تھا مجھ سے اس بات کا، لیکن جب اس نے ذکر کیا تو مجھے پھر آپ کی بات یاد آ گئی تھی. تو وہ بوڑھی عورت کو اس محلے کے بہت سارے لوگوں نے دیکھا تھا، چوکیدار نے بھی دیکھا تھا، اور وہاں پر اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو ایک یہ چھوٹا سا واقعہ تھا. ممتاز بات کر رہا ہوں. جب ہم کمبائنڈ فیملی میں ماڈل کالونی میں رہتے تھے تو میری اور چھوٹے بھائی بہنوں کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، بھائی کی شادی ہوئی تھی. تو بڑا گھر تھا اور اس میں بڑے بھائی کی شادی ہو گئی تھی، تو ایک روم تو ان کے پاس تھا، ایک روم میں اور چھوٹا بھائی شیئر کرتے تھے، اور ایک سسٹرز وغیرہ رہتی تھی.
اور ٹی وی لانچ جو تھا اس میں تخت بچھا ہوا تھا، وہ والدہ ہماری وہیں پر نماز وغیرہ پڑھتی تھی اور سوتی تھی. ٹی وی لانچ میں چھت سے زینہ جو ہے نا وہ ٹی وی لانچ میں اترتا تھا، اور پھر باہر کی طرف گرل تھی جو آر پار مطلب جس سے دیکھا جا سکتا ہے ایسی گرل. اور رات میں ہم جو چھت سے زینہ تھا، کیونکہ رات کو واک وغیرہ کرتے تھے یا اوپر بیٹھ کے باتیں چاتے کرتے تھے، جب سونے کے لیے نیچے آتے تھے تو چھت والا زینہ جو تھا وہ اس میں ہم دروازہ تھا تو وہ لاک کر دیتے تھے، اور ٹی وی لاؤنج کا جو باہر گرل کا تھا وہ لاک کر دیتے تھے، تو گھر بند ہو جاتا تھا. پھر باہر جو آؤٹ لان وغیرہ کے بعد جو بڑا گیٹ تھا باہر کارپورٹ کے ساتھ، وہ تو خیر لاک ہوتی تھا. تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ میری نائٹ ڈیوٹی تھی، بھائی اپنے کمرے میں سو رہے تھے، بہنیں اور والدہ وغیرہ سو رہی تھی. تو رات کے کوئی 1:30-2 بجے کچھ کھٹکا ہوا اور ایسا لگا بھائی کو کہ جیسے زینے پہ سے کوئی اتر رہا ہے. تو بھائی نے یہی سوچا کہ شاید ہم لوگ وہ زینے کا جو دروازہ ہے وہ لاک کرنا بھول گئے رات کو آتے وقت، اور کوئی چور جو ہے وہ چھت سے کود کے اور آ گیا ہے اور وہ ہمارے گھر کے اندر گھس گیا ہے. تو بھائی نے فوراً ہی جیسے کھٹکا ہوا نا، تو اتنی کوئی ڈیپ مطلب سلیپ نہیں تھی، ان کی ایسی آنکھ کھولی اور وہ فوراً ہی کمرے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ زینے سے ایک بندہ اتر رہا ہے، جوان لڑکا. تو بھائی نے اس کو چور سمجھ کے اور وہ زینے سے اتر کے اور ٹی وی لانچ میں والدہ کے تخت کے برابر سے گزرتا ہوا اور گرل کی طرف جا رہا ہے باہر نکلنے کے لیے. تو بھائی نے اس کے ایک دم جیسے ہی دروازے سے نکلے وہ آگے ہو گیا، بھائی اس کے پیچھے جا کے نا اس کو پکڑنے کے چکر میں کہ یہ میں اکیلا ہے، میں اس کو چور کو پکڑ لوں گا اور پھر آواز دوں گا بھائی چھوٹے بھائی وغیرہ کو تو اٹھ جائیں گے. تو بھائی نے ایسی نا چور چور ایسے آواز سے لگا نکال کے اور اس کے پیچھے گئے. جب پیچھے گئے تو وہ بس اتنا فاصلہ ہی نہیں تھا، زینے سے اتر کے اور والدہ کا تخت تھا اور ٹی وی لانچ چھوٹا اور وہ گرل لگی ہوئی تھی، تو وہ گرل کی طرف گیا اور باہر نکل گیا. بھائی پیچھے پیچھے گئے اور یہ سوچتے ہوئے گئے کہ لو آج اوپر کا بھی زینہ بند کرنا بھول گئے ہیں دروازہ، اور گرل کا بھی دروازہ نہیں بند کیے. تو بھائی جیسے ہی اس کے پیچھے پیچھے تیزی میں گئے نا، جا کے گرل سے ٹکرائے. جب گرل سے ٹکرائے تو انہوں نے لاک کی طرف ہاتھ لگا کے دیکھا تو گرل میں بھی لاک لگا ہوا تھا، ایک چھوٹا تالا تھا وہ گرل میں ڈال دیتے تھے رات کو ہم بند کرنے کے لیے، اور امی سو رہی تھی تخت پہ. اب جب بھائی گرل سے ٹکرائے نا تو ان کو ایک دم ذہن میں آیا، انہوں نے کہا یار یہ بندہ گرل میں سے نکل گیا ایسے ہی بھاگتا ہوا جیسے کھلی ہوئی ہو، میں ٹکرایا ہوں تو کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے گرل میں سے تھوڑا سا باہر کا بھی نظر آتا تھا جاتے ہوئے نا، کوئی 15-20 فٹ کا فاصلہ نظر آتا تھا، اس کے بعد پھر وہ دیوار سے چھپ جاتا تھا باہر کا راستہ. تو جب انہوں نے باہر نکل کے دیکھا تو وہ بندہ جو پیچھے سے جا رہا تھا، اور جب بھائی کا اس نے کھٹکا سنا کہ گرل سے ٹکرایا تو اس نے مڑ کے واپس دیکھا پیچھے بھائی کو. جب بھائی کو دیکھا بھائی تو وہ بھائی بتاتے ہیں کہ وہ دانت نکال کے نا پورے ہنس کے اور عجیب ایک بہنگم جیسا چہرہ، اور پھر اس کا قد 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ اس طریقے سے لمبا ہوا، اور وہ اچھا خاصا بالکل نارمل قد کا بندہ جب گزرا تھا سامنے سے وہ کوئی 7-8 فٹ کا ہو گیا. اور پجامہ پہنا ہوا تھا اس نے، جیسے پہلے زمانے میں پجامے نہیں چلتے ہیں وہ پٹی دار جس پہ لائنیں پڑی ہوتی تھی، وہ بچپن میں کسی وقت آپ نے دیکھا ہوگا، اور اوپر لمبا سا ایک کرتا ٹائپ کا پہنا ہوا تھا. جب اس نے بھائی کو واپس مڑ کے دیکھا اور دانت نکال کے ہنسا تو پھر بھائی کو تو لرزہ طاری ہو گیا. وہ بتاتے ہیں انہوں نے کہا یار یہ کیا ہوا کہ مطلب بس وہ فوراً پلٹے بھائی، انہوں نے کہا یار یہ معاملہ دوسرا ہے. اور ٹی وی لانچ کی لائٹ جلائی، امی کی بھی آنکھ کھولی، پھر بھائی نے دیکھا تو باقاعدہ گرل میں تالا پڑا ہوا تھا، لاک تھا. پھر جو ہے نا وہ میرے بڑے بھائی گئے زینے کی طرف کہ اوپر کا زینہ دیکھتا ہوں، جو دروازہ ہے زینے سے چھت پہ جانے کا کہ وہ تو ان لاک نہیں ہے. تو دیکھا وہ بھی پورا دروازہ بند تھا اور اس میں بھی لاک لگا ہوا تھا. بس پھر یہ آ کے لیٹ گئے، اور ایک تھوڑا سا جو شور ہوا گھر میں اس کی وجہ سے وہ
بھائی کی اور میرے چھوٹے بھائی کی اور والدہ کی آنکھ کھولی. نہیں کوئی نہیں, مجھے ایسا لگا تھا کھٹکا ہوا. تو والدہ نے بھی کہا کہ ہاں کھٹکا تو مجھے بھی ہوا تھا, کوئی چور تھا؟ تو بھائی نے کہا نہیں. بھائی لیٹ گئے جا کے. اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا. صبح پھر یہ بات جب انہوں نے بتائی تو میرے بڑے بھائی کو تقریباً 102 103 بخار چڑھا ہوا تھا اور عجیب پریشانی کی حالت میں تھے, کیونکہ وہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو یہ کچھ چھلاوا ٹائپ کی چیز تھی جو اس طرح سے یہ واقعہ ہوا. تو بھائی نے مجھے بتایا, میں نے کہا میں ضرور شیئر کروں گا آپ سے. آج آپ کو ایک کلپ بھیج رہا ہوں ایئرپورٹ کے قصے کی. اور یہ قصہ جو ہے واقعہ باقاعدہ پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے, اور یہ اتنا کوئی پرانا بھی نہیں ہے, میرے خیال سے کوئی 8-9 سال پہلے کی بات ہے. ہوا یوں کہ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور جو ہوتا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ سول ایویشن کے انڈر میں آتے ہیں, بڑے کوالیفائڈ لوگ اس پہ لائسنس لے کے جو ہوتے ہیں, لائسنس لیے ہوئے, وہ اس ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں, جو جہازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف اور جو اوپر سے جہاز گزر جاتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں. تو وہ ہر ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے, کراچی ایئرپورٹ پہ بھی, اور وہ بہت ہی اونچی جگہ بنایا جاتا ہے. اس کی بناوٹ بھی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے چاروں طرف جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ گلاس لگے ہوتے ہیں تاکہ دور دور تک جہاز کو دیکھا جا سکے. جہاں سے اپروچ کرتا ہے جہاز اور لینڈ کرتا ہے, اس کے بعد ٹیک آف کرتا ہے, تو رن وے سے کے ایک پوائنٹ سے لے کر رن وے کے دوسرے پوائنٹ تک سب نظر آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ریمپ کا سارا ایریا جہاں پر جہاز پارک ہوتے ہیں برحال وہ سب نظر آنا چاہیے. اور اس کے اندر بڑی ہائی پاور بینیکولرز, دوربین وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں. تو رات کو کوئی یہ 12 بجے یا 12:30 بجے کا ٹائم تھا. ٹریفک کنٹرولر نے کہا وی ایچ ایف پہ, وہ وی ایچ ایف جو ہوتا ہے وہ ویری ہائی فریکوینسی, وہ ہر دفتر میں ایک انسٹرومنٹ رکھا ہوتا ہے اور وہ واکی ٹاکیز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, اور جتنے بھی اسٹاف گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے ان سب کے پاس واکی ٹاکی ہوتی ہے, تو ان کے پاس وہ آواز آتی ہے. تو اس پہ اس نے کہا کہ رن وے پہ کوئی آبجیکٹ نظر آ رہا ہے, اور انہوں نے اپنی ایمرجنسی رسپانس کو یہ میسج دیا کہ فوری طور پر جائیں اور رن وے خالی کرائیں اور دیکھیں وہ کیا آبجیکٹ ہے. تو وہ ان کو تو نظر آ رہا تھا, تو لیکن پھر وہ ایمرجنسی رسپانس سینٹر کی گاڑی گئی, اور ایک گاڑی جو ہے نا سول ایویشن کی, آپ نے دیکھا ہوگا ریمپ پہ چلتی ہے, اس پہ فالو می لکھا ہوتا ہے. سب لوگ اس کو فالو می کی گاڑی کہتے ہیں. اس کا کلر بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چوکور سے اسکوائر سے ہوتے ہیں, ریڈ اینڈ وائٹ یا ڈارک اورینج اینڈ وائٹ, اور پوری گاڑی پہ اسی طرح سے پینٹ ہوتا ہے. اور اس پر بڑا سا پیچھے فالو می لکھا ہوتا ہے. جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو ٹیکسی کرانے کے لیے وہ جہاز کے آگے آگے گاڑی چلتی ہے, اور وہ پارکنگ ایریا تک جہاز کو لے کے آتی ہے, کپتان اس کو فالو کرتا ہے. تو وہ فالو می کی گاڑی بھی رش کرتی ہوئی گئی رن وے پہ. اب فالو می کی گاڑی اور ایمرجنسی رسپانس گاڑی جو تھی وہ کنٹرول ٹاور سے بات کر رہی ہے, اور ریڈیو پہ تمام آفیسز میں وہ آواز گونج رہی ہے, آ رہی ہے, مطلب سب سن رہے ہیں اس کو. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو رن وے پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, دور دور تک لائٹس ہیں, کیوں کلیئر ہوتا ہے. اچھا, رن وے کی بناوٹ بھی ہر جگہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیفٹ رائٹ کوئی آبجیکٹ نہیں ہوتے, کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی دور دور تک. اس کے بعد جا کے وہ کوئی پودے وودے درخت ورخت لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے, لیکن رن وے کے فوراً رائٹ لیفٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. تو وہ بول رہے ہیں دور دور تک ہمیں لائٹ ڈال رہے ہیں گاڑی کی, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. کنٹرول ٹاور والا اس کو بول رہا ہے کہ آپ آگے بڑھو, وہ آبجیکٹ آپ سے تقریباً کوئی 500 میٹر یعنی کہ ½ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور اسی طرف سے وہ دونوں گاڑیاں رش کرتی ہیں. اس کے بعد جب بینیکولر سے اس نے اس کو کلوز کر کے دیکھا تو وہ کنٹرول ٹاور والا کہتا تھا کہ ایک عورت, ایک آدمی, ان کے ساتھ ایک بچہ, جیسے وہ واک کرنے نکلتے نا, وہ بچے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے انہوں نے, مرد نے عورت نے, بیچ میں وہ چھوٹا بچہ ہے, اور جیسے کپل کوئی جا رہا ہے اور بچے کو انگلی پکڑ کے اس طریقے کا ہے. اور آپ جا کے اس کو پوچھو, اس سے ہٹاؤ اس کو وہاں سے. اب یہ جو دونوں گاڑیاں ہیں یہ جا رہی ہیں اور وہ اس کو سرچ کر رہی ہیں, وہ نظر نہیں آ رہے, اور ان دونوں کی نیگوسیشن چل رہی ہے ریڈیو پہ جس کی آواز آ رہی ہے. وہ کنٹرول ٹاور والا کہتا ہے یار تمہارے یہ تو اندھے ہو گئے ہو,
تمہیں نظر نہیں آ رہا سامنے تم سے اب یہ 200 میٹر رہ گیا تم سے، اب تم سے یہ 100 میٹر رہ گیا، اور وہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ سر ہم کو کوئی چیز سامنے کوئی ہے ہی نہیں، رن وے بالکل کلیئر ہے، کوئی چڑیا کا بچہ بھی ادھر نہیں ہے. اور وہ اچھا بولتا ہے، وہ کنٹرول ٹاور بول رہا ہے اور آگے جاؤ اور آگے جاؤ، اور وہ تیز گاڑی گزر رہی، اور پھر کنٹرول والا چیختا ہے او بھائی خدا کے مانو تم نے تو اس کو مار دیا. اب وہ جو گاڑیاں تھیں وہ چلتے جا رہی، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ اپنے رن وے پہ چل رہی ہیں اور وہ آگے نکل گئی. کنٹرول والا کہہ رہا ہے کہ تم نے گاڑیاں اس کے اوپر سے گزار دی، اب وہ فیملی تمہارے پیچھے نظر آ رہی ہے. اب جب کنٹرول ٹاور والے نے یہ دیکھا نا کہ یار یہ گاڑیاں اس کے ایسا لگ رہا ہے جس سے اس فیملی کو مارتی ہوئی گزر گئیں، اور وہ گاڑیاں آگے چلے گئی، اب وہ فیملی پیچھے ہو گئی ان دونوں گاڑیوں کے. تب وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے نظر آ رہی ہیں. پھر وہ کنٹرول ٹاور والے جو ہے نا تھوڑے سے گھبرائے، آپس میں انہوں نے جو شفٹ تھے وہ ڈسکس کیا، بولا یار یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ گاڑیاں گزر کے اس کے اوپر سے چلی گئیں اور وہ پیچھے نظر آ رہے ہیں. پھر وہ کنٹرول ٹاور والے نے جب بھی پریشانی شروع ہوئی اور یہ ریڈیو میں آواز گونج رہی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب اپنی گاڑی آپ یو ٹرن کرو، اب وہ آپ فیملی آپ کے پیچھے ہے. انہوں نے پھر گاڑیاں یو ٹرن کی، پھر پیچھے دیکھا، بولا پیچھے بھی کوئی نہیں ہے. 5 منٹ یا 4 منٹ تک یہ قصہ جو ہے نا ریڈیو پہ یہ آوازیں آتی رہیں اور ہم سنتے رہے. اس کے بعد آخر میں وہ کنٹرول ٹاور نے بولا ٹھیک ہے، اب وہ ایک دم جو آبجیکٹ تھا یا وہ جو فیملی تھی یا وہ لوگ تھے وہ غائب ہو گئے. یہ قصہ رپورٹ ہوا ہے باقاعدہ الیکٹرانک میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں، اور صبح سول ایویشن کی پوری مینجمنٹ کو پتا چلا ہے اور اس میں کھلبلی مچی ہے. یہ ابھی عید کے زمانے میں ایک کزن سے ملاقات ہوئی نا، وہ ملٹری اکاؤنٹس میں کام کرتا ہے، تو کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، سمجھ لے 2 مہینے 3 مہینے پہلے کی. تو اس کا ٹرانسفر ہو گیا تھا کووڈ کے چکر میں اسلام آباد، بلکہ پنڈی، کیونکہ جو ملٹری اکاؤنٹس کا آفس ہے وہ پنڈی میں ہے، جی ایچ کیو کے آس پاس. تو انہوں نے وہاں پر جا کر نا سرکاری رہائش نہیں اختیار کی، بلکہ سول ایریاز میں انہوں نے رینٹ پہ ایک گھر لے لیا. اچھا وہ اپنی فیملی کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا، تو وہ اکیلا گیا تھا، تو اس کو کوئی بڑے گھر کی ضرورت نہیں تھی. اس نے ایک پنڈی میں بہت ہی پرانا علاقہ ہے، آپ اس کے نام سے واقف ہوں گے، ٹنچ کا علاقہ کہلاتا ہے، ٹنچ بھاٹا. پرانے زمانے کے انگریزوں کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ریڈ والی برکس ہوتی ہے ان کی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، تو اس کے زمانے کے بنے ہوئے مکان. تو وہ نیو کنسٹرکشن تو ہے نہیں، انہوں نے پرانے لوگوں نے کوئی اوپر 1-2 کمرے بنا دیے اور وہ پیئنگ گیسٹ یا گیسٹ کے طور پر یا رینٹ کے طور پر اس کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اس کو بھی اسی طرح سے کوئی اسٹیٹ ایجنسی نے ایک گھر دلایا جو نیچے والے مکان رہتے تھے، اور اوپر جو ہے وہ 1 کمرہ بنا ہوا تھا اور واش روم کے ساتھ، اور آگے کچھ چھوٹا سا وہ برآمدہ ٹائپ کا نہ تھا، دھوپ نہ ہے. تو یہ وہاں پر رہنے لگا، تو اکیلا تھا، فیملی تو تھی نہیں. دن میں اپنے ڈیوٹی پہ جاتا تھا، شام کو آ کے وہاں پر سو جاتا تھا، لیٹتا تھا، جو بھی. تو جب یہ نیچے اترتا تھا تو سامنے ایک چھوٹا سا گروسری اسٹور تھا، یہ پرچون کی دکان جو ہوتی ہے، ڈبل روٹی انڈے وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں لے کے. بڑا اسٹور نہیں تھا، چھوٹا اسٹور تھا. تو اس نے ان سے جب سودا وودا لینے گیا تو ان سے اس نے کہا یہ سامنے والے گھر میں آپ آئے؟ ہاں جی میں آیا ہوں. بس وہ ایسا کچھ اب نارمل سی شکل بنا کے چپ ہو گیا، کچھ کہا نہیں اس نے. پھر 1-2 دن بعد یہ نیچے اترا تو ایک صاحب نماز کو جا رہے تھے، یہ بھی نماز کو جانے لگا مغرب کی. تو وہ صاحب ملے، بولا اس اوپر والے کمرے میں آپ رہنے لگے، کتنے دن ہوئے آپ کو آئے ہوئے؟ نے کہا کہ مجھے ابھی 10-15 دن ہوئے میں. بولا اچھا. تو اس کو کچھ حیرانگی سی ہوئی، اس نے لگا یہ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کمرے میں اس گھر میں آپ آ کے رہیں، لیکن کچھ آگے کچھ بتاتا نہیں ہے. خیر وہ نماز وغیرہ پڑھ کے ان کے ساتھ واپس آ گیا. تو وہ بتاتا ہے کہ میں رات کو موبائل پر، میری عادت ہے کہ میں مطلب کوئی یہ ویڈیوز یا الٹی سیدھی فلمیں یا کوئی گانے یا اس ٹائپ کی نہیں کرتا. اپنے بات کر لی فیملی سے، اس کے بعد میں نے وہ ہومیوپیتھک تھوڑی میڈیسن کا نا وہ شوقین ہے، تو وہ دیکھتا رہتا ہے ویڈیوز. اس نے ہومیوپیتھک کا کورس بھی کیا ہوا ہے، تو اپنے تجربے کو انہانس کرنے کے لیے وہ دیکھتا رہتا ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت جو ہے نا سورہ وائز جو ہے نا سنتا رہتا ترجمے کے ساتھ. تو کہنے لگا بھائی میں نے اس دن جو ہے نا رات کو لیٹنے سے پہلے سورہ رحمان لگا دی, لمبی صورتیں لگا دیتا تھا 1-1.5 گھنٹے تک اپنے. وہ بولتا جب بالکل میں نیند میں ہوتا تھا میں وہ موبائل بند کر دیتا سو جاتا تھا. تو کہنے لگا وہ سورہ رحمان لگی ہوئی تھی تو میرے کمرے میں ایک صاحب جو ہے انٹر ہو گئے. میں بولے میں کھلی آنکھوں میں جاگ رہا ہوں, میں ان کو دیکھ رہا ہوں. لمبا قد, کوئی 7 فٹ کا, اور کاٹن کا کرتا, اور ایسے وائٹ کلر کا جیسے وہ تہمت باندھتے ہیں نا لنگی سی پنجاب کے لوگ, اس ٹائپ کی انہوں نے لنگی باندھی ہوئی. اور اوپر جو ہے نا وہ شملہ جو صافہ ہوتا ہے چودھری لوگ پنجاب کے پہنتے ہیں, اور اس کا شملہ اونچا ہوتا ہے کلف ولف لگا کر, وہ اس میں انہوں نے شملہ لگایا, وہ صافہ پہنا ہوا ہے, اس میں اس کا شملہ جو ہے نا اونچا, اور وہ اتنا اونچا کہ وہ خود بھی قد کے اونچے تھے. تو وہ تقریباً یعنی کہ وہ پنکھے سے اور چھت سے وہ ٹکرا رہا تھا. میں حیران ہو گیا. اور وہ چلتے ہوئے آئے تو بولنے لگا میری مطلب وہ جو بیڈ تھا وہ ایسا کوئی بڑا چوڑا بیڈ نہیں تھا, بلکہ وہ لوہے کی جو پلنگ ہوتی ہے نا 3-3.5 فٹ چوڑی, وہ تھی, میں اس پہ لیٹتا تھا. تو وہ چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنی ٹانگوں کے بیچ میں میری پلنگ لے لی. مطلب ان کی ایک ٹانگ میری چرپائی کے ایک طرف اور دوسری ٹانگ ان کی چرپائی کے دوسری طرف, اتنی انہوں نے اپنی ٹانگیں کھولی, مطلب اتنے وہ لمبے قد کے تھے. اور وہ تقریباً میرے یعنی کہ جب میں پلنگ پہ لیٹا ہوا تھا تو وہ میرے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے, اور ان کا جو صافہ تھا اوپر لٹرلی وہ چھت سے ٹکرا رہا تھا. اور عام انسان جیسے پنجاب کے یہ ہوتے ہیں کڑیل جوان ٹائپ کے ہوتے, لیکن عمر میں کچھ زیادہ تھی. میں کچھ سمجھا, کیونکہ اس قسم کے واقعات بولنے لگا میرے ساتھ پہلے بھی ہو چکے تھے. تو میں ڈرا نہیں, بالکل نہیں ڈرا, بلکہ میں نے موبائل ہاتھ میں لے کے جو چل رہا تھا اس کی آواز تھوڑی سی ساؤنڈ جو ہے نا وہ انکریز کر دیا. اب سورہ رحمان کی جو تلاوت ہے وہ پورے کمرے میں گونجنے لگی آواز, اور وہ صاحب جو ہے میرے اوپر ایسے جھک سے گئے, ٹانگیں ان کی میری چارپائی کے دونوں طرف, اور وہ صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے سے جیسے رکوع میں جاتا ہے بندہ, اس مطلب حالت میں آ گئے. میں نے آپ کو پہلے بھی بہت سارے قصے سنائے, لیکن اس وقت یہ بات کرتے ہوئے نا مجھے بھی کچھ تھوڑا سا نا میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. بولنے لگا وہ صاحب جھکے میرے اوپر, اور ان کی آئی بالز جو تھیں, آئی بالز وہ نکل کے آنکھوں سے 6 انچ یا 5 انچ نیچے لٹک گئیں دونوں. اور وہ ایسے جیسے جھولا سا نا, مطلب کوئی چیز آپ بال اگر رسی میں باندھ دیں یا کوئی دھاگے میں باندھ دیں اور وہ ایسے ہلتی رہتی ہے, اس طریقے سے ان کی دونوں آئی بال جو ہے نا وہ ہل رہی, اور وہ آنکھ سے نکل کے 6 انچ یا 5 انچ نیچے آ گئی, اور وہ جھول رہی. اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں کھلی آنکھوں سے, لیکن میں ایک لفظ نہیں بول رہا. تو میں نے ان کو سلام کیا, آپ کون صاحب ہیں, اپنا تعارف کرا دیجئے. جیسے ہی میں نے یہ کہا نا وہ سیدھے کھڑے ہو گئے, اور آئی بالز ان کی جو ہے نا جیسے ہی وہ سیدھے ہوتے رہے ان کی آئی بالز اوپر جاتی گئیں اور آنکھ کے اندر چلی گئیں. اور اسی طریقے سے وہ مڑے نہیں بلکہ اسٹیپ پیچھے بیک کرتے ہوئے نا وہ میری چرپائی سے نکل گئی. دروازے تک جا کے انہوں نے مجھے مڑ کے دیکھا, اور مڑ کے دیکھنے کے بعد صرف اتنا کہا اللہ نے آپ کو بچا لیا, اور واک کرتے ہوئے نا باہر نکل گئے. بولا میں پوری رات تو جاگتا رہا. صبح فجر پڑھی, فجر پڑھ کے میں اپنے روٹین میں جیسے وہ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جب میں صبح جب نیچے اترا تو میں اس دکاندار کے پاس گیا جس سے میں سودا لیتا تھا. میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کہا یار آپ نے اس دن مجھ سے کہا تھا کہ آپ اس مکان میں آئیں, پھر مجھے ایک صاحب اور ملے وہ بھی میرے ساتھ نماز کو جاتے تھے, انہوں نے بھی مجھ سے یہی پوچھا کہ آپ, لیکن کہا کچھ نہیں, بولے کچھ نہیں, نہ مجھے کچھ بتایا. تو مجھے کچھ بتاؤ تو اس دکاندار نے بولا کہ صاحب آپ کو 15 دن ہو گئے یا 20 دن ہو گئے اس مکان میں رہتے ہوئے, کوئی ایب نارمل یا کوئی ایسا آپ کے ساتھ واقعہ ہوا؟
تو پھر اس نے بتایا کہ ہاں رات کو ایک صاحب آئے تھے. اچھا کیسے صاحب تھے؟ انہوں نے تھوڑا سا یہ حلیہ بتایا. تو بولا صاحب آپ پھر بھی اس جگہ پہ لیٹے رہے اور آپ پوری رات آپ نے گزاری؟ اس نے کہا کہ نہیں ہاں مجھے ڈر نہیں لگتا ایسی چیزوں سے، اور میں بات بھی کر سکتا ہوں ایسی چیزوں سے، میرے ساتھ پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں، لیکن آپ بتاؤ کہ اس مکان کے ساتھ کیا پرابلم ہے. تو اس نے پھر کچھ تھوڑا سا اس کو پچھلا ریکارڈ بتایا مکان کا کہ یار اس میں کوئی صاحب آئے تھے اور وہ یہ کہ مالے مکان جو ہیں ان سے بہت تنگ تھے. وہ کوئی سفلی علم یا کوئی ایسا جادو ودو یہ کرتے تھے. جب تک اس مالے مکان کو پتہ چلا تو 2-2.5 مہینے وہ اس مکان میں رہے ہیں، اور اب جو ہے اس کے بعد 3 یا 4 دن سے زیادہ اس مکان میں کوئی نہیں ٹھہرتا. یہ آپ چوتھے یا 5ویں کرایہ دار ہیں جس کو 15 دن ہو گئے، ورنہ کوئی بھی آتا ہے 1 دن 2 دن، اس کے بعد تیسرے دن وہ بری طرح سے بھاگتا ہے اور مکان چھوڑ چلا جاتا ہے، اور ہم کو یہ بتا کے بھی جاتا ہے. اور ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بعض کرایہ دار تو 1-2 دن میں مرتے مرتے بچے. تو مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ 20 دن سے رہ رہے ہیں اور آپ یہ واقعہ بھی بتا رہے ہیں اور آپ ڈرے نہیں. اور اس کے بعد وہ 4 مہینے تک اسی مکان میں رہا، اور وہ بولتا تھا کہ میں لیٹتا ہوں باہر، جو برآمدہ ہے اس میں کوئی صاحب آتے ہیں بیٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اسی طریقے سے نارمل سو جاتا ہوں، صبح اٹھ کے فجر پڑھتا ہوں. بعض دفعہ میری اگر آنکھ کھل جاتی تو میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے میرے ساتھ ساتھ کوئی جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے. میں کمرے میں لیٹ جاتا ہوں، وہ برآمدے میں رک جاتے ہیں. تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور یہ یقین کرو یہ واقعہ جو ہے نا یہ بہت کوئی پرانا نہیں ہے، یہ 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے کی بات ہے. ابھی وہ عید پہ ملا ہے مجھے کزن میرا، تو بیٹھ کے مجھے بول رہا تھا کہ یار میں نے آپ کے یوٹیوب پہ کوئی 2-4 واقعات سنے، میرے ساتھ یہ ہوا. تو انشاءاللہ پھر آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی، یہ واقعہ شیئر کیجیے گا ضرور. اللہ حافظ. یہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں جو ولیج میں رہتے تھے پنجاب کے ایک گاؤں میں، لیکن ان کے بیٹے کو پولیس میں نوکری مل گئی، تو وہ ٹریننگ اور نوکری جوائن کرنے کے چکر میں انہیں گاؤں چھوڑنا پڑا اور وہ شہر کی طرف آ گئے. اب پولیس کی 1-1.5 سال کی ٹریننگ اور 1-1.5 سال جب جاب اس نے کر لی تو تقریباً 2-2.5-3 سال بعد اس نے اپنے گاؤں میں جو دوسرے رشتے دار تھے ادھر جانے کا فیصلہ کیا. تو شہر سے بس میں بیٹھا اور وہ جو ان کی ہائی وے پہ جہاں پر ان کے گاؤں کا اسٹاپ تھا وہاں پر اسے اتر کے پھر کچھ 7-8 کلومیٹر اندر جانا پڑتا تھا. 2 گاؤں بیچ میں پڑتے تھے، پھر تیسرا گاؤں ان کا تھا جہاں ان کی پھپھی چچا اور دوسرے رشتے دار رہتے تھے. ان کے گھر والے جو ہے نا وہ شہر میں شفٹ ہو گئے تھے. جب یہ بس میں بیٹھا تو وہ راستے میں کوئی بس خراب ہو گئی، 2-2.5 گھنٹے لیٹ ہو گئے. تو جب یہ ہائی وے پہ اپنے بس سے اترا تو وہاں اندر گاؤں میں جانے کے لیے رکشہ اور ٹانگے وغیرہ چلتے تھے. تو وہ جو ٹانگے اور رکشہ تھے وہ ایک مقررہ ٹائم تک 8 بجے رات تک چلتے تھے. یہ بس سے جب اترا تو لیٹ ہو گیا تھا، تو وہ وہاں پر نہ کوئی رکشہ تھا نہ کوئی ٹانگا تھا. اب اس کے پاس کوئی آپشن تو تھا نہیں. اس نے کہا میں پیدل چلا جاتا ہوں ورنہ یہ ہائی وے پہ کھڑا رہے گا. اس کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا، سامان تو تھا نہیں، اس میں 3-4 جوڑے کپڑے کے تھے اور ایک مٹھائی کا ڈبہ. تو اس نے بیگ لیا اور وہ پیدل چلنا شروع کر دیا اپنے گاؤں کی طرف. 2-2.5 کلومیٹر چلا تو ایک گاؤں آیا پہلا. ساری شاپس بند تھیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں گاؤں میں، اور کوئی اکا دکا لوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے. اس نے وہاں بیٹھ کر 10 منٹ کا ریسٹ کر لوں، ایک سگریٹ پی. اس کے بعد دوبارہ یہ اٹھا اور اپنا راستے پہ چل پڑا آگے. پھر کوئی 2-2.5 کلومیٹر آگے گیا تو پھر ایک گاؤں آیا. راستے میں کتے بھونک رہے تھے اور اس کے مطلب تو اس نے ایک وہ چھڑی بھی اٹھا لی، ڈنڈی کا، وہ کتوں کو بھگانے کے لیے. جب ایک گاؤں آیا 2-2.5 کلومیٹر کی دوری پہ تو پھر یہ تھوڑی دیر 5-7 منٹ اس نے بولا میں ریسٹ کروں گا. لیکن اتنے کتے بھونکنے لگے اور اتنے کتے اس کے پیچھے لگنے لگے کہ اس نے وہ ڈنڈی سے ان کو مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ اس کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے. تو اس کو تھوڑا سا خوف بھی آیا کہ رات میں یہاں کوئی ہے نہیں، اور یہ اگر انہوں نے کتوں نے حملہ کر دیا تو یہ اپنے پیچھے ہٹنا شروع ہوا. تو یہ پیچھے کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے ایک پرانا سا گھر ہے، بالکل ٹوٹا پھوٹا سا، اس کا گیٹ ہے. تو یہ اس سے بالکل
یعنی کہ لگ گیا پیچھے جا کے نا، اور کتے جو ہے نا وہ اس کی طرف دیکھ کے ہو کے چلے جا رہے تھے. پھر اس نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے کتے اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ کسی اور طرف بھی دیکھ رہے ہیں نظر. تو جب اس نے پیچھے گردن گھما کے دیکھا تو وہاں کوئی 15 17 16 سال کی لڑکی جو ہے نا، ایک جوان، اس گیٹ میں سے نکل کر آئی اور وہ دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی، اور اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اتنی رات میرے دروازے کے سامنے کیا کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا گھبرا گیا. پھر اس نے بتایا کہ نہیں، میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور آگے میرا گاؤں ہے، اور میں ایسے ایسے بس سے آیا تھا تو وہ لیٹ ہو گئی اور کوئی رکشہ یا ٹونگا نہیں ملا، تو میں پیدل جا رہا ہوں. اب میں تھوڑا سا رکا تھا تو یہ کتوں نے حملہ کر دیا ہے، تو میں یہاں پر رک گیا. میں چلا جاؤں گا آگے گاؤں میں نا، اور پھر یہاں تو کوئی رکنے کی جگہ ہے نہیں. تو جب اس نے اپنے گاؤں کا نام لیا نا تو اس لڑکی نے بولا کہ آپ اس گاؤں میں کہاں کے رہنے والے ہیں، کس کے گھر جائیں گے. تو اس نے ایک اس کی کزن تھی، تانیہ یا رانیہ کر کے نام کو اس نے بتایا کہ وہ اپنے کزن کا بھی نام بتایا اور اس بیٹی کا، اپنا بھائی بہن کا بھی نام بتایا کہ وہ ایسے ایسے میں ان کے گھر جاؤں گا، وہ میرے کزن ہیں، اور وہ اسی جو یہی گاؤں ہے جو آپ کا، اسی اسکول میں میری کزن بھی پڑھتی تھی. تو وہ لڑکی تھوڑا سا جیسے پہچاننے کی کوشش کی. اس نے بولا میں تو اسی اسکول میں پڑھتی تھی، اور وہ جو دانیہ ہے میری دوست ہے، آپ اس کے کزن ہیں. اس نے بولا جی. والد کا نام بتایا اس نے اپنے پپا کا، تو وہ پہچان گئی. اس نے بولا اگر آپ مناسب سمجھیں تو رات ہے، یہ کتے وغیرہ ہی پیچھے لگ رہے ہیں، اور پھر آپ مزید آپ کو 2-2.5 کلومیٹر آگے جانا ہے، تو آپ میرے گھر میں رک جائیں، صبح ہوتے ہی چلے جائیے گا فجر کے ٹائم جب اجالا ہو. تو اس کو تھوڑی سی حیرانی بھی ہوئی. اس نے بولا کہ یہ مطلب روک رہی ہے، لیکن اس نے یہ سوچا کہ یہ جاننے والی ہے اور میری کزن کی دوست ہے، تو شاید اس کو ہمدردی میں اس نے بولا ہو کہ میں. تو اس نے اچھا چلے. اس نے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلا گیا. تو جب گھر کے اندر گیا تو پورا کوڑا کرکٹ، بالکل ایسا گھر جیسے کوئی 3-4 سال سے وہ بند پڑا ہے، نہ اس میں جھاڑو دلی ہے، نہ اس میں کوئی چیز. وہ جو ہینڈ پمپ کونے میں لگا ہوا تھا اس پہ بھی مٹی. یہ بڑا پریشان ہوا. اس نے یہ لوگ رہتے ہیں اس گھر میں اور اس کی حالت. اس نے چلے کوئی مسئلہ نہیں. آگے بڑھا تو ایک برآمدہ سا تھا، اس میں ایک چرپائی بچھی ہوئی تھی اور اس میں چادر اوڑے ایک خاتون کو لیٹی ہوئی تھی. کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو اس نے چادر سے اپنے منہ نکالا. اس نے جو خاتون لیٹی ہوئی تھی وہ اس کی لڑکی کی ماں تھی. اس نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا بیٹی کون ہے؟ اس کی بیٹی نے جواب دیا اماں وہ ایسے ایسے رانیہ کا کزن ہے، اور رات بہت ہو گئی ہے تو میں نے کہا کہ تم یہیں رک جاؤ، صبح ہو کے چلے جانا. تو اس خاتون نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ ہماری کوئی مدد کر دیں، اور اس نے چادر منہ سے اوڑھی اور سو گئی. وہ خاتون جو تھی بوڑھی تھی. اس لڑکی نے دوسری چرپائی کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس پہ لیٹ جائیں. یہ اپنا بیگ رکھ کے اور لیٹ گیا. اس نے زیادہ بات نہیں کی. تو صبح صبح جب فجر کی ٹائم ہوا اور سورج کی روشنی آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی. رات کا تھکا ہوا تھا اس لیے یہ فوراً سو گیا تھا. جب یہ صبح صبح اٹھا تو اس نے برا والی چرپائی پہ دیکھا تو نہ وہاں پر چرپائی تھی، نہ وہ خاتون تھی، اور نہ ہی وہ لڑکی. تو ایک کمرہ تھا اندر، یہ برآمدے میں سو رہے تھے. تو اس نے کمرے کا دروازہ کھولنا مناسب نہیں سمجھا. اس نے کہا اب یہ صبح روشنی ہوئی ہوگی تو مجھ سے پہلے انہوں نے چرپائی اندر ڈال لی ہوگی، اور وہ جو ان کی خاتون کی بیٹی تھی جو رات کو ملی تھی وہ بھی اندر ہی کمرے میں سو رہی ہوں گی. تو اس نے اس کمرے میں جھانکنا مناسب نہیں سمجھا. اس نے اٹھ کے وہ ہینڈ پمپ چلانے کی کوشش کی تو اس میں پانی نہیں آ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے 3-4 سال سے وہ بند ہے، اس کو کسی نے چلایا ہی نہیں ہے، یوز ہی نہیں کیا. تو یہ اپنا بیگ اٹھا کے اور بس دروازے سے نکلا اور اپنے گاؤں کی طرف چل دیا. آدھے ایک گھنٹے میں یہ اپنے گاؤں پہ پہنچ گیا. تو اس کے وہ جو رشتہ دار تھے وہ بھی حیران رہ گئے کہ تم اتنی صبح صبح کیسے آ گئے. خیر اس نے بتایا کہ ایسے ایسے
گاڑی آئی تھی تو وہ لیٹ ہو گئی تھی رات کو، تو میں پھر ایک جگہ رک گیا تھا. لیکن وہ جو لڑکی کے گھر رکنے کا قصہ تھا یہ بیچ میں اسک کر گیا، انہوں نے پوری بات نہیں بتائی اپنے کزن کو. اس نے کہا چل ٹھیک ہے، تھوڑا سا آرام کر لے، تو ناشتہ واشتہ کر، تو پھر ہم نکلتے ہیں، تھوڑا سا چکر وکر لگا کے آتے ہیں، جیسے گاؤں میں ہوتا ہے. سو تو یہ گیا تھا، نیند تو اس کی پوری ہو گئی تھی. یہ تھوڑا سا فریش ہوا، منہ دھویا، تو کپڑے وپڑے چینج کیے، ناشتہ کیا. تو اس کا کزن نے کہا کہ چلو چلتے ہیں کہیں باہر چکر لگا کے آتے ہیں. خوش ہو گئے دونوں، بہت دنوں بعد ملے تھے. یہ نکلے وہاں سے، تو پھر اور تو کوئی گھومنے کی جگہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ایگریکلچر لینڈ تھی. اس نے واپس، اس کے کیونکہ دل میں تجسس تھا، ذہن میں ایک بات مطلب اٹکی ہوئی تھی، اس نے اپنے کزن سے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں اسی طرف واپس چلتے ہیں جس گاؤں کی طرف سے یہ رات کو. تو یہ واک کرتے ہوئے پھر اسی گاؤں کی طرف آ گئے. جب یہ اس گھر کے سامنے سے گزرا تو اس نے اپنے کزن سے پوچھا کہ یار یہ کیسا گھر ہے، مطلب بند پڑا ہے بالکل ویران سا، اس میں کوئی رہتا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں یار اس میں کوئی نہیں رہتا، بند پڑا ہوا. تو اس کے دماغ میں کیونکہ ایک تجسس تھا، اس نے بولا چلے یار کھول کے دیکھتے ہیں گھر کو، اندر کوئی ہے. تو یہ ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اب اس کی ماں یا وہ لڑکی اٹھ گئی ہو تو میں اس کا شکریہ ادا کر دوں. تو اس کے کزن نے کہا یار اس گھر میں جا کے تم کیا کرو گے، یہ بند پڑا ہوا ہے. بولا چلو دیکھتے ہیں یار کس کا گھر ہے، کیسے کب سے بند پڑا ہوا ہے. خیر وہ تھا تو گاؤں کا ہی رہنے والا ہے، 2-2.5 سال پہلے 3 سال پہلے وہ شہر شفٹ ہوا تھا. یہ دونوں وہ دروازہ کھول کے اندر چلے گئے تو وہی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، کچرا پڑا ہوا تھا، اور نہ وہاں پر کوئی چارپائی تھی. تو اس نے دروازہ کھول کے کمرے کا دیکھا، اس میں بھی کوئی نہیں تھا. تو اس نے اپنے کزن سے پوچھا یار یہ کس کا گھر تھا؟ تو اس کے کزن نے بتایا اپنی بہن کا نام نا، کہ وہ تانیہ کے ساتھ ایک بچی پڑھتی تھی اسکول میں، اور وہ یہاں رہتے تھے، اور اس کی ماں اس کے ساتھ رہتی تھی، اور 2.5-3 سال پہلے ان کا مرڈر ہو گیا تھا. یہ بڑا پریشان ہوا. پھر اس نے اپنی جو ہے نا رات والی کہانی جو اسکپ کر دیا تھا واقعہ، وہ اس نے اپنے کزن کو بتایا. بولا یار تمہیں کوئی دھوکا ہوا ہے، میں تو رات کو آ گیا تھا اور میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ کتے وتے بھونکنے لگے، تو میں یہاں سے ایک لڑکی نکلی، اس نے اس کا رانیہ کا نام لیا اور میری کزن کا، تمہاری بہن کا، اور کہا کہ میں اس کے ساتھ پڑھتی ہوں اسکول میں اور آپ رات کو یہاں رک جائیں اور صبح چلے جائیے گا. تو میں تو رات کو یہاں پر رک کے گیا ہوں، اور اس کی ماں ادھر برابر والی چارپائی پہ سو رہی تھی، اس کے برابر والی چارپائی پہ میں سویا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ 3 سال پہلے مرڈر ہو گیا تھا. تو اس کے کزن نے کہا یار جمال، اس کا نام جمال تھا. بولا جمال تم پاگل تو نہیں ہو گئے، اس گھر میں تو 3 سال سے کوئی رہ ہی نہیں رہے. ان کا تو 3 سال پہلے ان کی ماں کا، اس بچی کا مرڈر ہو گیا تھا. اب اس کے ذہن میں جو ہے نا عجیب سے سوالات اٹھنے لگے. اس نے بولا کہ یار انہوں نے تو رات کو سوتے وقت اس خاتون نے کہا تھا کہ چل اچھا ہوا یہ شاید ہماری کوئی مدد کر دے. تو اس وقت تو میں یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ فائنانشلی کوئی کمزور ہیں، تو میں صبح اٹھتے ہوئے ان کو کچھ پیسے دے کے چلا جاؤں گا مدد کے طور پہ. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس نے مدد کا کیوں کہا. تو خیر یہ پریشان ہو کے اور پورا مطلب دن یہ اسی سوچوں میں ڈوبا رہا، اور واپس اپنے گاؤں آ کے لیٹ گیا. جب یہ سو گیا تو خواب میں اس کو وہی لڑکی نظر آئی، اور اس نے اس سے کہا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو مدد کے لیے کہا، میری والدہ نے بہت سے لوگوں کو مدد کے لیے کہا، ہماری مدد کوئی نہیں کرتا. اور اس نے اپنا وہ پورا قصہ جو ہے نا اس کو خواب میں ایک فلم کی طرح چلا کے دکھا دیا. گاؤں کے کچھ اوباش قسم کے لڑکے تھے، وہ ان کے گھر گھسے، اس بچی کی عصمت دری کرنے کی کوشش کی، سختی کرنے کی کوشش کی، اور سیلف ڈیفینس کے چکر میں اس نے روکا راکا تو اس نے اس کو مرڈر کر دیا ان لوگوں نے اس کا. اور جب ماں نے اس کو بچانا چاہا تو وہ ماں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، اور اسی جگہ جو ہے نا کھود کے کہیں انہوں نے اس کو دفنا دیا. اب یہ اس کی خواب میں جب اس کو یہ سب کچھ قصہ
پتہ چلا تو یہ اور پریشان ہو گیا. اس نے بولا میں ان کی مدد کروں گا. اچھا کیونکہ اب یہ پولیس میں نوکری کر چکا تھا اور پولیس میں تھا تو اس کو تھوڑا سا حوصلہ بھی تھا. اس نے صبح اٹھ کے نا وہاں پر لوگوں سے پتہ کرنا شروع کیا اور اس کا جو علاقے کا تھانہ تھا یہ وہاں گیا. وہاں جا کے اپنا تعارف کرایا اور ایسے پوچھا کہ ایسے ایسے مرڈر ہوا تھا. تو اس نے وہ پرانی فائل جو ہے نا کیس کھلوانے کی کوشش کی. تو پولیس میں ہونے کے ناطے اس کو کچھ ریکارڈ مل گیا. وہاں کے تھانے دار نے اس کو کوپریٹ کیا. تو پتہ یہی چلا کہ وہاں گاؤں کے جو 2-3 لڑکے ہیں وہ کیس ہوا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اثر رسوخ والے تھے. کیس کلوز ہو گیا. بس وہ فائل کی زینت بن گیا اور ان کا کوئی فائنل رزلٹ نہیں نکلا. اس نے کہا کہ میں یہ کیس دوبارہ کھلوانا چاہتا ہوں. تو تھانے دار نے کہا بھی کہ صاحب رہنے دیں, بہت عرصہ ہو گیا ہے اور یہ اثر رسوخ والے لوگ ہیں, یہاں کے بڑے کھاتے پیتے چودھریوں کے بچے ہیں اور آپ کہاں اس چکر میں پڑ رہے ہیں. لیکن یہ مانا نہیں. اس نے کہا نہیں ہے کیس کھولو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی. بہرحال اس نے اس کیس سے ان لڑکوں کے نام اور گھر کے ایڈریسز نوٹ کر لیے کیونکہ وہ کون لڑکے تھے. اور اس نے پھر دوسرے طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی. اس نے اپنے پرانے لوگ یا کوئی پولیس کے لوگ مل کے کوئی 1 ہفتے کے اندر پتہ یہ چلا, کیونکہ اس نے اپنے کزن وغیرہ کو کچھ نہیں بتایا, پتہ یہ چلا کہ اس نے جو ہے نا اللیگلی اس کو کہیں گے کیونکہ قانون کے طریقے سے تو ان کو سزا نہیں ہوئی, اس نے ان 3 لڑکوں کا مرڈر کروا دیا. اپنے کسی جاننے والے یا پرانے پولیس والوں سے یا پولیس والوں سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ بات اوپن نہیں ہوئی, لیکن پتہ یہ چلا کہ اس نے 3 لڑکوں کا مرڈر کروا دیا. اور اس کے بعد پھر 1 ہفتے بعد جب یہ واپس اپنے گھر آ گیا تو پھر اس کو خواب میں نظر آئی وہی لڑکی, وہی خاتون. اور اس نے بڑا شکریہ ادا کیا اس کا کہ بیٹا کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرتا تھا لیکن تم نے ہم کو انصاف فراہم کر دیا, تم نے ہماری مدد کی, تم خوش رہو بہت. تو یہ قصہ جو ہے نا بڑا عجیب سا تھا, میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں. بہت عمدہ ممتاز صاحب, مزہ آ گیا اسٹوری سن کے. اچھا اور پتہ یہ نہیں کہ آپ کو مزہ آیا ہے کہ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہو یا نہیں آیا ہو, کیونکہ وہ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے لو بھائی یہ تو ہم سن چکے تھے پہلے. نہیں, اس کا دیکھیں, اس کا اسٹوری کا جو مزہ وہی ہوتا ہے کہ جب جو سنانے والا ہے نا سامنے بیٹھا ہو. ہر ہاں نہیں وہ چینل تو پہ صحیح ہے, وہ تو صحیح ہے, لیکن اس میں ایک چیز میں نے تھوڑا سا 1-2 چیزیں میں نے نوٹ کی. ایک تو یہ کہ 1-2 اسٹوریز مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کتنی پرانی ہے, تو میرے خیال سے وہ 1-1.5 سال پرانی ہے. تو ہو سکتا ہے لوگ بھول گئے ہوں اور لفظ بلفظ تو کوئی بھی نہیں یاد رکھ سکتا, تو ان نہیں, کو ایک وہ ریفریش اسٹائل ہو ہوتا ہے. جائے گا. ہاں, ایک اسٹائل ریفریش ہو ہوتا ہے. جائے گا ان کو, ریفریش ہو جائے گا ان کے دماغ میں. اور کچھ لوگ تھے عامر, آپ کو پتہ ہے آپ تو بہت زیادہ ہی پیچھے پڑے ہوئے تھے اس چیز کے میرے, لیکن میں نے کمنٹس پہ بھی بہت دفعہ کچھ لوگوں کی رائے یہ مطلب نوٹ کی تھی کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اور وہ کسی میرے اسٹوری کے ٹیپ کا نا کوئی حوالہ بھی دیتے تھے ہمارا جب سے چینل سٹارٹ ہوا اس کے بعد, کہ وہ فلاں اسٹوری پڑھی تھی وہ بہت اچھی تھی اور ممتاز صاحب کو چاہیے کہ وہ دوبارہ سنائیں. تو کچھ لوگوں کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ بھی تھی, خواہش بھی تھی. چلیں آج پوری ہو گئی. اچھا, ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ جی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے بلکہ اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ جو ہے ایئرپورٹ پہ رہے, اور بہت یہ بڑا کہ حصہ, ہاں بہت بڑا نہیں بہت بڑا حصہ. یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ جو جاب کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ جاب پہ گزار دیتا ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ نے جو ہے اپنی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے ایئرپورٹ پہ گزارا, اور جس ٹائم پہ آپ نے اسٹارٹ کرا اس ٹائم پہ جو ہے کراچی وہ کراچی نہیں تھا کہ جو آج کا کراچی ہے, جو کہ آج کے بچوں کو یا آج کے لڑکوں کو جو معلوم ہے وہ نہیں تھا. جس جگہ پہ آپ رہتے تھے, جیسے آپ نے بتایا تھا آپ ماڈل کالونی میں رہتے تھے, وہ بیسکلی جو ہے جنگل تھا وہاں سے. اور وہاں پہ جو ایک جی رات میں 10-11 بجے کے بعد جو ہے لوگ آتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یار وہاں بالکل پہ ایسے ہی. جا رہے ہیں
تو یار ایسا نہ ہو کہ کوئی لٹ جائیں یا ڈاکو یا کچھ ہوں، کیونکہ وہاں سب جنگلات وغیرہ تھے. تو یہ بالکل کچھ ایسا ذرا تھوڑی سی نظر ڈالیں، کچھ اپنا بتائیں کہ اس وقت جیسی بات ہے پرانا ایئرپورٹ تھا، کیا فیلنگ کی، کیا وہ تھا، کیسا محسوس ہوتا تھا جب کبھی دن میں بھی جاتے تھے، پھر آپ نے نائٹ جابیں بھی کری ہیں وہاں پہ، نائٹ شفٹیں بھی کری ہیں، تو کیسا محسوس ہوتا تھا آپ کو؟ اچھا. میں بتاتا ہوں. ہم ماڈل کالونی میں رہتے تھے، تو ماڈل کالونی سے لے کے اور جو اولڈ پرانا ایئرپورٹ ہے نا، بالکل بالکل اولڈ ایئرپورٹ، یعنی کہ جو فرسٹ ٹرمینل نمبر 1 کہلاتا ہے، جس کی گول بلڈنگ اور جو انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے، وہ بلڈنگ تھی انیشلی. اور کارگو ٹرمینل، کیونکہ میں کارگو میں تھا تو کارگو ٹرمینل اس کے برابر میں تھا بالکل. وہ بہت بڑا، اور وہ بھی بہت پرانا شیڈ ہے، مطلب وہ سول ایویشن کا شیڈ ہے. اور بس اس کے آگے پھر وہ جنگل تھا، اور اس جنگل میں بیری کے درخت تھے، کیکر کے تھے، اور وہ ایک طرف سے پورے جو اب اس وقت جو یعنی کہ 2 نمبر 3 نمبر ٹرمینل بنے، اس جگہ سے لے کے، اگر آپ نے کسی نے دیکھا ہو فلائٹ کچن مطلب جو نا واز دا لاسٹ بلڈنگ. اس کے بعد پھر بلڈنگ کوئی نہیں تھی. فلائٹ کچن کی دیوار سے لے کے ماڈل کالونی تک کی روڈ تک کیکر کا جنگل تھا اور بیری کا جنگل تھا. اور اس کے اندر ریپٹائل، سانپ، گرگٹ، گو، بے انتہا کون سے ریپٹائل ہوتے تھے. تو ماڈل کالونی میں کیونکہ پی آئی اے کے سول ایویشن کے بہت سے لوگ جو ہے نا، بہت سے امپلائیز رہتے تھے، کافی تعداد میں رہتے تھے. تو انہوں نے ایک سائیکل کا یا موٹر سائیکل کا کہہ لیں، اس زمانے میں تو موٹر سائیکل پہ لوگ جو ہے نا، اس ٹریک پہ ایسے وہ جنگل کے اندر ایسے پگڈنڈی بنائی ہوئی تھی، کوئی 2 فٹ یا 1.5 فٹ چوڑی. ادھر سے بھی مطلب آپ کے سائیکل سے اگر آپ جا رہے ہیں تو وہ جھاڑیاں ٹکرانی ہیں، ادھر سے بھی بالکل پتلی سی ایک پگڈنڈی بنائی ہوئی تھی. اور کیونکہ اگر آپ ماڈل کالونی سے ملیر ہالٹ آتے، پھر اسٹار گیٹ آتے، پھر اسٹار گیٹ سے مڑتے، تو وہ میرے خیال سے 4 کلومیٹر پڑ جاتا. وہ یوں ہے ایسے کر کے، یعنی کہ آپ جتنا جا رہے ہیں پھر ایسے جا رہے ہیں، پھر اتنا ہی واپس آ رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے 1 کلومیٹر تھا. تو لوگ آرام سے موٹر سائیکل پہ چلے جاتے تھے، موٹر سائیکل پہ چلے جاتے تھے. اور کافی تعداد میں لوگ جو ہے نا واک کر کے جاتے تھے، کیونکہ شفٹ ٹائم ایک ہی ہوتا تھا. جیسے شفٹ ٹائمنگ جو ہوتا تھا اس زمانے میں 7 to 3 آفٹرنون، 3 to 11 نائٹ، اینڈ 11 to 7 ارلی مارننگ. یہ 3 شفٹیں ہوتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے جو شفٹ کے لوگ جاتے تھے ان کے سب کے ایک ہی ٹائمنگ تھے، ان کو کارڈ پنچ کرنا ہوتا تھا ٹائمنگ کے حساب سے. تو وہ مطلب ماڈل کالونی سے جب جاتے تھے کانوائی کی صورت میں نا، 15 20 25 لوگ جو ہے نا فلائٹ کچن کے جا رہے ہیں، تو 10 15 لوگ کارگو اور ٹریفک کے جا رہے ہیں. اس طریقے کا ماحول تھا، بہت گھنا جنگل تھا. اور اس کے بعد پھر ٹرمینل 1 کے بعد ٹرمینل 2 بنا، پھر ٹرمینل 3 بنا، اور پھر فائنلی یہ جنا ٹرمینل بنا. جب جنا ٹرمینل بنا تو فلائٹ کچن کی بلڈنگ سے لے کے اور جنا ٹرمینل تک یہ تقریباً 1 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ سارا آباد ہو گیا. روڈز بن گئی، ٹینکس بن گئے، اور مختلف قسم کی بلڈنگ بن گئی، جنا ٹرمینل بن گیا. اور اب وہ جو راستہ ہے جنا ٹرمینل سے لے کے ماڈل کالونی کا جو 1 کلومیٹر تھا، وہ تقریباً مطلب کیا کہہ لیں آپ 200-300 میٹر رہ گیا ہے، ورنہ وہ بھی آباد ہو گیا، لنک ہو گیا. تو یہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ اس جگہ کی کیا تھی. اس کے علاوہ پرانے درخت انگریزوں کے زمانے کے لگے ہوئے تھے، جو ابھی تک لگے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جہاں پر درخت ہوتے ہیں اور اتنے پرانے درخت، ان پہ پھر کیا ماحول ہوتا ہے، اور کیا مطلب رات کی ڈیوٹی میں اگر آپ آفس میں بیٹھے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں آپ، تو ایک عجیب سما ہوتا تھا. اور پھر یہ جو اسپوکی واقعات ہانٹیڈ ایریاز میں اور عجیب طرح کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز مختلف جگہ پہ ہوئی. کوئی ایئرپورٹ ایک جگہ کا حصہ نام نہیں ہے، ایک بلڈنگ کا نام نہیں ہے ایئرپورٹ جو ہے نا پوری وہ سول ایویشنز کے گھر ہیں. ادھر سے شروع ہوتا ہے گلستانہ جوہر سے لے کے اور ماڈل کالونی تک، یہ سارا ایئرپورٹ کا ایریا ہے. ہمارا پی آئی کا ہیڈ آفس ہے، پورا انجینئرنگ کا ہینگر ہے، اصفہانی ہینگر ہے. تو وہ مطلب اٹس اے ہیوج ایریا، 3-4 کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے. تو کوئی ایک بلڈنگ کا نام تو ہے نہیں. تو اس کی جگہ 4-5 پاکٹس تھے جہاں پر اس قسم کی سپر نیچرل چیز، پیرانارمل ایکٹیویٹیز پائی گئیں. ان میں سے میں نے بہتوں کا ذکر بھی کیا ہے، ٹیپ بھی بنائے.
اور آپ بہت سے کے میرے ریکارڈ میں دوسروں نے بھی کیے ہیں. آپ کے جی علاوہ یعنی کہ جو آپ کے جو کولیگ تھے، یعنی یہ تو جو ہے آپ سے ریلیٹڈ ہے نا ساری اسٹوریاں، تو آپ کے جو ہوں کولیگ تھے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ وہ بھی بھاگے ہیں کلٹی شاہ کا نعرہ لگا کے اپنا پاگلوں کی طرح سے بھاگے، کوئی ایسا ہوا ہے کچھ؟ کیونکہ بڑا تھا نا، دیکھیں کیا یہ تو ہمیشہ جی سے جی بڑا تھی، بڑی تھی. جی دیکھیں یہ عامر، اس میں جو میں نے اسٹوری سنائی ہے ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ، وہ سب میری ذات سے تعلق نہیں ہے ان کا. ہوں اس میں سے شاید ایک یا دو ہوں گی ایسی جو میں نے ہوں مطلب خود فیل ہوں کی ہے. اب جیسے ایک میں نے واقعہ سنایا تھا وہ ریم کا، تو ہاں صحیح. تو اب وہ اس میں میری ذات کا تعلق تو نہیں تھا نا. وہ تو صحیح. ہزاروں لوگ کام کر رہے تھے اس وقت، مختلف ہوں ایجنسیز کے لوگ اس وقت شفٹ میں تھے، اور ہوں وہ وی ایچ ایف پہ آواز گونج رہی تھی اور سب سن رہے تھے. تو اس میں ہوں میری ذات کا تعلق تو نہیں تھا. یا مطلب اللہ بھلا کرے ایک اور سیکورٹی میں گارڈ نے والا، واقعہ سیکورٹی سیکورٹی گارڈ گارڈ والا. والا. ہوں یہاں انجینئرنگ کا ایک صاحب نے اور نے بھی وہ کور کیا، انجینئرنگ کا ایک ہوں صاحب ہے، انہوں نے بھی سنایا تھا. میرے خیال سے لیٹ نائٹ ہارر شو پہ سنایا تھا، کسی اور چینل پہ سنایا تھا، انہوں نے بھی سنایا تھا. وہ تو تھا، وہ سب وہ میری ذات اوریجنل سے تھا، تعلق، ہاں اوریجنل انجینئرنگ تھا، والا، وہ بالکل اوریجنل. صحیح تھا. ہاں صحیح. اس لیے کہ جیسے میں ایک اسٹوری سنا رہا ہوں، میری بات کی تائید کوئی دوسرا کرے، تو ہوں اسی طرح سے انہوں نے سنایا، میں ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں. ایسا اچھا. ہوا تھا. صحیح جی. صحیح. تو اس طریقے سے بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے ہیں. اب وہ سب کو تو موقع نہیں ملتا نا کہ وہ کسی چینل پہ جا کے آ کے اس کو بتائیں. ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. ہاں تو بہرحال یہ کہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ پریسائسلی جو ہے ممتاز صاحب کے اوپر فوکس تھا، اور بہت سارے لوگ بولتے بھی ہیں ہمیں کہ بھئی ممتاز صاحب کی اسٹوریاں لے کے آئے، تو آج ہم لے کے آئے. اینڈ آئی ہوپ کہ ایوری ون لائکس دیٹ تھنگ. اور ممتاز صاحب آپ اب اینڈنگ میں کچھ کہنا چاہیں اپنے ویور سے؟ میں عامر اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ہمارے سارے لسنرز نے نہیں تو 90% لسنرز نے، ویورز نے میری یہ ٹیپ سب سنے ہوئے ہوں گے لیٹ نائٹ ہارر شو پہ. میں بالکل واشگاف الفاظ میں بول رہا ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں ہے. منہاج علی عسکری کے پروگرام لیٹ نائٹ ہارر شو پہ میری یہ ٹیپ پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے ان کے لیے ٹیپ بھیجے. اب یہ ساری اسٹوریز جو ہے نا میں اپنے چینل پہ لے کے آیا ہوں، تو آپ اس پہ سن سکتے ہیں، اور آپ ہی لوگوں کی ڈیمانڈ پہ. لیکن اس کے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، لائک ضرور کیجیے گا. اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں. ہمیں اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات سچے، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، بھائی بہنوں کے ساتھ ہونے والے واقعات شیئر کریں. ہم ان کو اپنی اسٹریم میں شامل کریں گے، ٹیپ بنا کے چلائیں گے. اور میری طرف سے اتنا ہی کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنے حفظ و آمین مان میں رکھے. آمین. See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Sleep tight. اللہ حافظ.